300-400 سال کی ہسٹری اگر ہم اسٹڈی کریں تو جتنی بھی امپائرز کھڑی ہوئی اور ان کا زوال اور عروج کی ہے نا، تو جو ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں لازمی جنگیں، اکنامک ریسیشن، یہ لازمی ملتا ہے. جتنی بڑی سپر پاور ہوتی ہے اس سپر پاور کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اتنی ہی بڑی معاشی سرگرمی چاہیے ہوتی ہے. اس میں چونکہ لیڈنگ رول ابھی تک جو ہے نا وہ پاکستان کا نظر آیا ہے تو فوکس بھی پاکستان کے اوپر رہے گا. اس خطے میں اسرائیل کی جو تھانے داری تھی وہ امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے تھی. پھر یہ کہ انڈیا بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو اتنا مضبوط پوزیشن ملے، تو یہ ایک فطری اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے. جتنی بھی قدرتی آبی گزرگاہیں ہیں ان کے اوپر کوئی ٹول وصول نہیں کرے گا کوئی بھی ملک. یہ مغربی محاذ ہمارا ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا. وہ ستم ظریف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں تو جہاز بہت سارے ہوتے ہیں، بس کش لگانے کی دیر ہوتی ہے، وہ کہیں پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں. پاکستان آ کے افغانستان کے اندر جن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں ان کو مارتا ہے، تو ہمارے بھی دہشت گرد جو ہے نا پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ حملہ کیا ہے. کہ انہیں ایک نہ ایک محاذ کھلا ہوا لازمی چاہیے، اس کے بغیر ان کا سروائیول کوئی نہیں ہے. طالبان کے اندر رفٹ بہت زیادہ ہے کہ این آر او مانگا جا رہا ہے کہ ہمیں آزاد کر دیا جائے، تو ادھر بھی پولیس کے لوگ مارے گئے ہیں، اشتعال ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے. آج اگر وہ والنٹیئرلی بھی دھرنا ختم کر دے نا، جو کچھ ہو چکا ہے نا اس کا ریزلٹ بھی جو ہے نا وہ صدیوں باقی. جو نومینیٹڈ تھے کہ یہ مذاکرات کار ہیں، آپ نے ان کے اوپر کروڑوں روپے انعام رکھ دیا ان کے سروں کے اوپر. کہ ہر ایکشن کے بعد بات اس سے پہلے سے بڑھ جاتی ہے، وہ وہاں پہ رکی نہیں رہتی. جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس میں بھی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جس کے بہت دور سے جو ہے نا وہ نتائج ریاست بھی، عوام بھی، سارے لوگ بھگتتے رہیں گے. اسلامی جو ہے نا قومیتوں پر تو زور پورا دیا ہے، اس نظریے کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہے، نہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس کی کوئی گنجائش رکھی گئی ہے. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ. تذکرہ و تبصرہ میں آج ہمارے جو موضوعات ہیں، ایک تو عالمی حالات کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، خاص طور پہ جو ابھی ایران اور امریکہ کا جو بالآخر معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. ہوا تو وہ ساری سیرمنی ورچوئل ہے جس میں پاکستان نے بطور ثالثی کا کردار ادا کیا. کافی ڈیولپمنٹس رہیں، ڈسکشن بھی ہوتی رہی، لیکن بیچ میں ابھی بھی اسپوائلرز ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ایک عالمی منظرنامہ بن رہا ہے اس کے اندر کافی اب بنیادی تبدیلیاں آئیں گی جو ہم پہلے صرف پروڈکٹ کر رہے تھے، لیکن اب وہ عملاً نظر آنا شروع ہو رہی ہے. تو اس میں بہت زیادہ اہم رول اس مشرق وسطیٰ کا ہے اور اس کے ملحق پاکستان کا اور ایران کا رول بھی جو ہے وہ بڑا کلیدی نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پہ جو بڑے ٹریڈ روٹس ہیں اس کے اندر ہماری جو جیوگرافیکل جو پوزیشننگ ہے وہ بڑی اب اہمیت کی حامل ہوگی اور بڑی اس نے جو ہے وہ ایک اہمیت اختیار کر لی ہے، یا اس کی افادیت اب ہمیں نظر آنا شروع ہوگی. اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہے وہ ڈسکشن کریں گے. کچھ پڑوسی دائیں بائیں کچھ اٹیکس کل بھی آیا تھا کہ کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو ہمارے مغربی بارڈر کے اوپر، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کشمیر کی صورتحال اوبویسلی ابھی تک اس طرح سیٹل نہیں ہوئی، ابھی وہاں تحریک جاری ہے. کچھ خبریں بیچ میں آ رہی تھیں کہ کوئی مذاکرات، لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ ابھی تک کوئی مذاکرات کی چیزیں ہیں. تو اس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کیا خبریں ہیں، لیٹسٹ کیا ڈیولپمنٹس ہیں، اور کچھ اس حوالے سے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کچھ نظریاتی چیزیں بھی ڈسکس کی، اس کو بھی ہم لائیں گے. تو ہمارے سیکنڈ جو حصہ ہے پروگرام کا وہ اسی پہ مشتمل ہوگا. تو ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے پینل میں ہمارا سیم پینل ہی ہے، مہتاب عزیز بھائی اور خالد محمود عباسی صاحب ہیں. اور ایک اطلاع میں میرے خیال سے دے دوں کہ ہماری ابھی اسٹوڈیو کو کوئی شفٹنگ ہے تو شاید بیچ میں کوئی تعطل ہے، تو ابھی ہم ریگولر ہیں. پچھلے ہفتے بھی پروگرام کیا، ایک ہمارے ناظرین کی طرف سے آتا ہے کہ ریگولر جو ہے وہ پروگرام ہونا چاہیے ہفتہ بعد. تو بہرحال ہم سے کبھی کبھی سستی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اسی حوالے سے. جو مطابق یہ جو ابھی ہوا ہے معاہدہ، تو اس میں تو پہلے یہ تھا کہ جنگ رکے گی نہیں اور چلتی رہے گی. پھر یہ ہے کہ معاہدہ ہونا، پھر پاکستان کے ذریعے ہونا، پاکستان کے بطور ثالثی کا کردار ادا کرنا. تو اس میں بہت سے جو پاکستان دشمن ممالک تھے جس میں اسرائیل اور انڈیا تو بہت خاص طور پہ پرومیننٹ ہو کے سامنے آیا تھا، اور ان کی لابیز، اور پھر کچھ ہمارے اندرونی طور پہ جو کچھ عناصر ایسے ہیں جو ہر چیز کو بڑا نیگیٹو لیتے ہیں، تو ان کی طرف سے تو بالآخر وہ معاہدہ ہو گیا ہے. جو عالمی قوتیں ہیں ان کی ساری مخالفت کے باوجود بھی، اور ایران کا بہت ایک اہم رول نکھر کے سامنے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کا اس میں بطور میڈیٹر اور بطور ثالثی یہ بھی عالمی طور پہ سراہا گیا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کیونکہ واقعہ جو کل لبنان اور اسرائیل کا ہوا ہے تو اس نے پھر خدشات ظاہر کر دیے ہیں کہ ابھی معاہدے ہوئے 2 دن ہی ہوئے اور پھر یہ اٹیک ہونا شروع ہو گیا. تو کیا صورتیں ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق بھائی، یہ معاہدہ ہونا تھا
ہم بہت دفعہ اسی پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب یہ سیز فائر ہو گئی تھی تو اس کے بعد اب فل فلیج جنگ دوبارہ نہیں ہوگی، اور یہی ہوا کہ وہ فل فلیج جنگ دوبارہ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ایک معاہدہ دونوں کے درمیان طے پا گیا۔ معاہدے نے بنیادی طور پہ اسلام آباد میں ہونا تھا، لیکن اس کے حوالے سے بھی ایک جو ہے وہ بیک اینڈ پہ بہت سخت قسم کا پریشر اسرائیل کی طرف سے آیا کہ یہ اسلام آباد میں نہیں ہونا چاہیے، تو ہوا پاکستان کی میزبانی میں ہوا۔ پہلے یہ طے پایا تھا کہ یہ سوئٹزرلینڈ کے ایک پہاڑی شہر ہے، ایک چھوٹا سا قصبہ کہہ لیں کہ وہاں ہوگا، اور اس کے لیے پاکستان کی جو ٹیم بھی ہے وہ بھی وہاں پہ جا چکی تھی، دفتر خارجہ کی جو ٹیم ہے، چونکہ میزبان پاکستان تھا وہاں پہ بھی، لیکن وہ بھی جو ہے نا بیل نہیں چڑھ سکتی اور اس کے بعد جو ہے یہ ورچوئل دستخط ہوئے، پاکستان نے بطور ثالث اس کے اوپر کیے، اور ڈونلڈ جے ٹرمپ اور مسعود پزشکیان جو ہے ایرانی صدر، تینوں کے دستخط ہوئے اور وہ دستخط آ گئے۔ 14 نکاتی یہ معاہدہ ہے جو بنیادی طور پہ 60 دن کے لیے یہ طے پایا ہے۔ MOU اسے کہا گیا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، یعنی دونوں فریقین جو ہے نا اس باتوں پہ متفق ہوئے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایران کی جتنی شرائط تھی وہ ساری کی ساری ان 14 نکات میں شامل ہے۔ آپ اگر اس کو کہہ لیں کہ صرف ایک شرط جو بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی نہیں مانی گئی، وہ یہ تھی کہ ایران جو ہے وہ ٹول لے گا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر بحری جہاز کے اوپر، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ جو سیکیورٹی کنٹرول ہے آبنائے ہرمز پہ وہ ایران کا ہوگا، اور خطے کے ممالک مل کے اسے مینیج کریں گے، یعنی کہ اس کی بھی ایک گنجائش جو ہے وہ بین السطور اس کے اندر موجود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی قضیہ بھی ہے، بہرحال چونکہ صرف ایک آبنائے ہرمز ہی نہیں ہے، دنیا کی بہت ساری آبی گزرگاہیں ہیں جن سے آبی تجارت ہوتی ہے، اور دنیا کی چونکہ 80% سے زیادہ جو تجارت ہوتی ہے وہ آبی روٹ سے ہی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے اس چیز کا نہ ہونا سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر ایران لے گا، مطلب اب تک کا جو ایک کنونشنل اس کے اوپر سٹانس ہے دنیا بھر کا، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی قدرتی آبی گزرگاہیں ہیں ان کے اوپر کوئی ٹول وصول نہیں کرے گا کوئی بھی ملک، چاہے اس کے قریب سے گزرتی ہے یا اس کی جو ٹیریٹوریل واٹر سے بھی ہو کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے اس نے مصنوعی طور پہ کوئی آبی گزرگاہ بنائی ہے، جس طرح کے پاناما کنال ہے یا سویس کنال ہے، تو یہاں پہ وہ ٹول اپنا وصول کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ باسفورس جو ہے وہ استنبول کے دونوں کناروں کے درمیان سے گزرتی ہے، بلیک سی کو کنیکٹ کرتی ہے میڈیٹرین کے ساتھ، اسے نہیں ہے۔ اور پھر میڈیٹرین جو ہے جہاں پہ بحیرہ روم یہ ہوتا ہے بحیرہ اوقیانوس سے ملتا ہے، تو جسے آبنائے جبرالٹر کہا جاتا ہے، جس کے ایک سائڈ پہ جو ہے وہ جبرالٹر کا خطہ ہے جو برطانیہ کے کنٹرول میں ہے، اس کے ساتھ ہی اسپین کی ٹیریٹری ہے، اور دوسری طرف مراکش آتا ہے، تو یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا فلو ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر ہیں، کیریبینز میں بھی ہیں اس کے اوپر، تو یہ اگر ہو جائے گا تو ظاہر ہے پھر پوری دنیا کا یہ نظام بدلتا ہے، تو اس لیے ایران نے بھی اس کے اوپر کیا۔ باقی وہ تمام شرائط جو ہیں وہ ہو گئی ہیں، اس کے اندر طے پا گئی ہیں، اور سب سے بڑی جو چیز تھی جس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ اپنی فوجیں وڈرا کرے گا۔ امریکہ نے اس میں طے کر لیا ہے کہ جی ایران کے جہاں پہ بھی ہے خلیج سے اس کے کنسرن جو ہے نا سراؤنڈنگ سے وہ اپنی کریں گے، سراؤنڈنگ کہاں تک ہیں اس کی وضاحت نہیں ہے، یہ بعد میں طے ہو جائے گا، لیکن یہ انہوں نے اصولی طور پہ یہ طے کر لیا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ اس امریکہ کا خطے سے آؤٹ ہونا یا تسلیم کر لینا کہ وہ اب اس خطے سے چلا جائے گا مشرق وسطیٰ کے اندر، اور یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر اسرائیل کا سب سے زیادہ کنسرن ہے۔ دیکھیں اس خطے میں اسرائیل کی جو تھانے داری تھی وہ امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے تھی۔ عرب ممالک کو بھی امریکہ جو ہے جسے بائی فورس اسرائیل کی طرف لینے پہ مجبور کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے سیکورٹی گارنٹر امریکہ تھا، ان کے پاس اپنی فوج یا اپنی وہ نہیں کر سکتی۔ اسی کو جو ہے وہ لیجٹمائز کرنے کے لیے ایک ہی ایران کا ہوا کھڑا کیا گیا تھا کہ ایران جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے عرب کے اوپر اور وہ کر دے گا۔ پھر ایران جیسے ہی یہ انقلاب آیا تھا 79 میں، تو اس کے فوراً بعد ایران عراق جنگ بھی شروع ہوئی تھی، اور یہ سارے خیر ایک ہسٹری ہے پوری۔
لیکن اب جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطے میں اب تیزی سے تبدیلیاں ہوں گی، اور اس تبدیلی کو سب سے زیادہ جو انٹیسپیٹ کر رہا ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے. جے ڈی ویسن نے بھی یہ بات کہی نا کہ اگر ہم آپ کو نہ بچاتے تو ابھی تک آپ کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اسرائیل کو بڑی مطلب ایک قسم کی کلیئرلی، حالانکہ یہ والا جو رجیم ہے، جو ٹرمپ رجیم ہے، یہ سب سے زیادہ بڑی حمایتی جو ہے اسرائیل کی سمجھی جاتی ہے. لیکن جس طرح اسرائیل کو ابھی پچھلے دنوں میں رگیدا ہے ٹرمپ نے بھی، جے ڈی ویسن نے بھی، حالانکہ اس کے باوجود کہ ابھی بھی ان کے ساتھ وہ معاہدات اور ان کی سپلائی تکنیکی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ جو بغل بچہ ہے نا. نہیں دیکھیں، امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ اس کا اپنا گھر جو ہے نا، جب آنچ، وہ ایک شعر ہے اس کا کہ آنچ سیاد کے گھر تک پہنچی، اتنی شعلوں کو ہوا دی ہم نے، تو وہ شعلے جب اتنے ہو گئے سیاد کے اپنے گھر میں آ گئے تو وہ بھول گیا کہ وہی کوئی دوسرے بھی ہیں اس کے اوپر. تو اب معاملہ یہ تھا کہ امریکہ کے لیے سروائیول کا مسئلہ یہاں پہ بن گیا تھا. اس کی معیشت دیکھیں، ملک کیسے ٹوٹتے ہیں، سوویت یونین کیسے ٹوٹا تھا. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے حملہ کر دیا تھا سوویت یونین کے اوپر اور وہ قبضہ ہو گیا تھا اور پھر اس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا. نہیں، اس کی معیشت اتنی ہو گئی تھی کہ وہ سپورٹ نہیں کر پا رہا تھا اپنی. جتنی بڑی سپر پاور ہوتی ہے، اس سپر پاور کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اتنی ہی بڑی معاشی جو ہے وہ سرگرمی چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ معاشی سرگرمی برقرار نہ رہے تو آپ کا وہ وجود بکھر جاتا ہے بہت تیزی کے ساتھ. بالکل، یہ تقریباً پچھلے اگر 300-400 سال کی ہسٹری اگر ہم اسٹڈی کریں تو جتنی بھی امپائرز کھڑی ہوئی اور ان کا زوال اور عروج کی ہے نا، تو جو ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں لازمی جنگیں اور دوسرا ریسیشن، اکنامک ریسیشن، یہ لازمی ملتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا وہ فال آؤٹ ہوتا ہے. تو خالد صاحب، میں آپ سے یہ اس طرف آتا ہوں کہ یہ جو ایک عالمی حالات بن رہے ہیں تو اس میں اس خطے کے اندر، اب اس خطے میں ہم جدا تو نہیں ہو سکتے پاکستان اوبیسلی، اور پھر اس معاہدے کے اندر اسلام آباد اکارڈ کا ہونا، دو بڑی قوتیں تھیں اور اس قوتوں کے درمیان اور پھر پاکستان کے بیک اینڈ پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سارا ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے پوری پوزیشننگ ہوئی ہے، obviously کچھ اور ہاتھ بھی تھے. تو خطے کے اندر، اور جیسے اب پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ اکارڈ ہو گیا، اچھا کچھ خبریں ایسے بھی آ رہی ہیں پاکستان اپنی نیوی کے اوپر بھی مطلب کر رہا ہے، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہو رہا ہے، معاہدات نئے آ رہے ہیں، پلان بن رہے ہیں. ابھی ہم ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ گوادر جو ہے بڑا ایک میلٹنگ پوائنٹ یا جسے کہتے ہیں نا مرجنگ پوائنٹ بننے جا رہا ہے، رشیا اور چائنا کا جو کوریڈور بن رہا ہے وایا ایران اور وایا پاکستان. تو آپ اس سارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا دوسری طرف اسرائیل آئسولیٹ ہو رہا ہے، یہ آرام سے بیٹھ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں، ویسے تو جو باتیں آپ نے پوچھی ہیں ہم ایک عرصے سے یہ کرتے چلے آئے ہیں اور الحمدللہ کہنا چاہیے، اس پہ شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہی ثابت ہو رہی ہیں. یعنی اسی لائن پہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں جو ہم نے تقریباً 3-4 سال پہلے وہ افسانوی باتیں لگتی تھی اور اب حقائق بن گئے. ہاں، جو چیزیں سمجھ میں آئی تھی. اچھا اب دیکھیں، جو خطے کا آپ نے ذکر کیا نا پہلے، وہ تو مطلب ہم سامنے رکھیں نا، یعنی مشرق وسطیٰ اور بر صغیر، اگر ہم اسے جلدی سے سمجھنا چاہیں تو یہ بنے گا. اور اس میں آپ اگر دیکھیں تو جو صورتحال بن رہی ہے ابھی تک، ذرا بڑے اسکیل پہ دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے بہتری ہوئی ہے نا. اس میں پہلی بات یہ کہ آپس میں لڑے نہیں. خیال تو یہ تھا نا وار ود ان اسلام کا، یعنی عرب اور عجم، ایران اور عربی لڑ پڑے، وہ نہیں لڑے. دوسری بات یہ ہوئی کہ اس عرصے میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق میں اضافہ بھی ہوا، یعنی پاکستان اور سعودیہ کا جو ہے نا وہ پیکٹ بھی ہو گیا. اور اب جیسے سننے میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اندر خانے کافی باتیں ہو چکی ہوں کہ ترکی بھی اور مصر بھی اور پاکستان بھی اور کسی نہ کسی درجے میں ایران بھی، یہ بھی جو ہے نا ایک علیحدہ ایک اتحاد بنا لیں گے. تیسری طرف یہ ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے اندر یہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جیسے آپ نے بتایا کہ ادھر سے کوئی رشیا جو اپنی کوئی سڑک نکال کے لا رہا تھا چاہ بہار تک، اب اسے ایکسٹینڈ کر کے وہ گوادر لا رہا ہے. اور ادھر سے چائنا جو سی پیک کا جو یہ والا روٹ تھا، ون بیلٹ ون روٹ، تو یہ جو لے کے جا رہے تھے گوادر تک، تو گویا یہ گوادر پھر جا کے بن جائے گا ان کا وہ جنکشن، دونوں آ کے وہاں پہ جڑ جائیں گے. تو اس میں دیکھیں، اچھا پھر یہ جو معاہدہ ہو گیا ایران کے ساتھ، تو اس جیسے کہ متعب بھائی نے اچھی طرح سے وہ واضح کر دیا کہ امریکہ اگر خطے سے آؤٹ ہوتا ہے تو اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس خطے کے اس سے پہلی نمبرداری جو تھی نا، وہ انڈیا کے پاس تھی اور اسرائیل کے پاس تھی. یہ جو اس سال میں، اس ایک سال میں خاص طور پہ، یہ 1.5 سال کہہ لیں، جو حالات بنے اس میں انڈیا کے ہاتھ سے بھی ریت نمبرداری کی گر گئی اور سرک گئی،
اور اسرائیل کے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. انڈیا تو ابھی تک ذرا تھوڑا سا حوصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے صبر سے, لیکن اسرائیل بہت ڈیسپریٹڈ ہے. اس نے اس معاہدے کو سبوٹاج کرنے کی ہر ممکن کوشش کی, اور ابھی بھی یعنی جو کل ہوا ہے کہ معاہدہ سائن ہونے کے بعد اس نے کوئی 150 سے اوپر سٹرائکس کی ہیں لبنان میں, اور اس کے بعد دوبارہ سیز فائر ہونے کے بعد 4 مزید جو ہے نا وہ سٹرائکس کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو نچلا ہو کے نہیں بیٹھنے والا, اور جو اس کے عزائم ہے اس میں وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. اصل میں یہ وہ چیز تھی جسے ہم نے پہلے سمجھا تھا کہ معاہدہ تو ہو جائے گا, لیکن یہ کہ امن نہیں ہوگا. تو وہ امن کون نہیں ہونے دے گا, وہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہے بات کہ باقی تو سارے امن چاہ رہے ہیں. ایران تو نہیں چاہ رہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ لڑے, عرب بھی شکر کر رہے ہیں کہ چلیں جی جنگ سے جان چھوٹی, امریکہ بھی نہیں کر رہا ہے کہ نہیں لڑنا پڑے گا. تو کس کو تکلیف ہے؟ اسرائیل کو تکلیف ہے, وہ نہیں چاہتا, وہ نہیں امن ہونے دے گا. جب نہیں انہیں دے گا تو پھر ظاہر ہے جن کے مفادات متاثر ہوں گے تو وہ انہیں کچھ نہ کچھ تو جوابی کارروائی کرنی پڑے گی. ایران کو بھی کرنی پڑے گی, عربوں کو بھی. اب مذمت کا کام تو شروع کر دیا نا عربوں نے بھی, کہ لبنان کے کل کے حملوں پر انہوں نے سب نے متفقہ جو ہے نا وہ مذمتی بیانات جاری کیے. تو یہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا چیزیں ایک نئے یعنی محاذ کی طرف بڑھیں گی, اور اس میں ظاہر ہے اسرائیل کمزور پوزیشن پہ چلا گیا ہے. اب امریکہ کا وہ والا اتحاد اسے کبھی نصیب نہیں ہوگا. رائے عامہ دنیا کی بدل چکی ہے. آپ نے جو جے ڈی وینس کی بات کی, اس نے یہ بھی کہا نا کہ دنیا میں ہمارے سوا تمہارا اتحادی رہا کون ہے؟ تو انڈیا ہے. میں اگر تمہاری کابینہ میں ہوں تو ہوتا تو میں تو کبھی بھی ٹرمپ کی جو ہے نا وہ مخالفت نہ کرتا. یعنی تم اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ تمہارا آشیانہ ہے. خیر, تو ایک دوسری طرف انڈیا بھی تکلیف میں ہے. تو انڈیا اور اسرائیل یہ تو پھر ایک فطری اتحاد بنتا ہے نا. جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ان کو تنگ کر رہی ہیں, تو وہ اس میں وہ پھر اس سپائل کرنے کے لیے یہ دونوں آپس میں مل جل کے کچھ کریں گے. اچھا, اس میں ایک درمیان میں وہ یو اے ای کا بھی ذکر آتا تھا کہ وہ بھی گویا ان کے لیے وہ جیسے وہ ہم نے ابھی جنکشن بنایا نا یہ رشیا کا اور اس کا, تو یہ بھی اب ایول فورسز کے لیے جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھے اکٹھ کا مقام جو ہے نا وہ یو اے ای بن گیا تھا. لیکن ابھی کچھ ریسنٹ پاسٹ میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ شاید یو اے ای بھی اس سے جو ہے نا جان چھڑانے کی کوشش میں. ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بہرحال ایک وہ ہوگا. اچھا, خطے میں اور بھی جو ان کے جو تھی نا جیسے وہ صومالی لینڈ تھا, اور اس طرح جو سوڈان کے اندر جو گڑبڑ کر رہے تھے, اور یہ جو ہے نا مطلب ان کے اتحادی ان کے ہاتھوں سے نکلے ہیں سارے ہی اور کمزور پڑے. تو یہ چیز جو ہے نا آگے کوئی امن کی امید تو نہیں رکھی جا سکتی. کم از کم مجھے تو نہیں ہے کہ امن ہوگا. یہ جب تک اسرائیل کا وجود برقرار ہے نا تو اس امن کا امکان نہیں ہے, جنگ جاری رہے گی. اور اس میں چونکہ لیڈنگ رول ابھی تک جو ہے نا وہ پاکستان کا نظر آیا ہے, تو فوکس بھی پاکستان کے اوپر رہے گا. اور انڈیا چونکہ یہ تو 1967 میں بن گوریان نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارا جو ہدف ہے پاکستان ہے, اور اس معاملے میں جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان پرانی جو ایک نفرت چلی آ رہی ہے یہ ہمارے لیے انڈیا کو ہمارا فطری اتحادی بناتی ہے. تو 4 سال کے بعد 71 میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا, اور بہت دیکھیں نا جو بھی حالات بنے تھے. تو وہ پھر یہ کہ انڈیا بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو یہ اتنا مضبوط پوزیشن ملے, تو یہ ایک فطری اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے. اور مستقبل میں پاکستان کو انڈیا کے ذریعے سے یا اس کی پراکسس کے ذریعے سے تنگ کیا جائے گا, اور وہاں عرب میں جس طرح وہ حملے کر رہے ہیں اس طرح وہ جاری رکھیں گے. لبنان ہے, لبنان ساتھ غزہ ہے, اور اردن کا بھی مسئلہ ہے, اردن کے ساتھ بھی وہ چھیڑ چھاڑ کریں گے. شام کے ساتھ مسئلہ ہے, شام کے ساتھ بھی کریں گے. تو یہ محاذ تو مجھے گرمی لگتا ہے جب تک کہ اسرائیل دنیا کے نقشے پر موجود ہے. اچھا, ویسے آن اے لائٹ نوٹ کہ چلیں جو بھی ایک پوزیشن بنی تھی اس میں 2 بندوں کی بیوقوفیوں کا بڑا کردار ہے. ایک ٹرمپ کی اپنی جو ہر بندے کی ایسی کہا یہ جاتا ہے بعض بیوقوفیوں کے پیچھے بھی بہت حکمتیں ہوتی ہیں. ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا مطلب انڈیا بذات خود بھی ابھی مطلب چلیں پاکستان کے خلاف جو محاذ ہوتا ہے تو پھر اس میں ایسی کوئی بلنڈر. اچھا, یہ بلنڈر تو خیر نہرو کے دور سے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان بنانے میں بہت سے جو اس خطے میں قوم-پرست تھے وہ یہی کہتے تھے کہ نہرو جو ہے وہ ملا ہوا تھا اندر سے قائد اعظم کے ساتھ, کہ اس نے جو بلنڈر مارے ہیں اس کی وجہ سے وہ جواز بن گیا اور وہ موقع نکل آیا. تو ابھی کچھ مہتاب بھائی کوئی ایرانی ہے, نہرو نہیں تھا, پٹیل بھی تھا. ہاں پٹیل, لیکن پٹیل پہ کچھ سمجھدار مطلب نہرو کی
ہماری طرح ہی تھے دونوں. چلے میں تھا بھائی کچھ وہ افغانی ایئر فورس کا اٹیک ہوا ہے پاکستان کے اوپر, تو اس کے حوالے سے بھی یہ مغربی محاذ ہمارا ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا. جی ہاں, اٹیک ہو گئے لیکن ایئر فورس نادیدہ تھی, اس کو کوئی پتہ نہیں چلا. ویسے تو انہوں نے وہ ستم شریف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں تو جہاز بہت سارے ہوتے ہیں, بس کش لگانے کی دیر ہوتی ہے, وہ کہیں پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہیں بھی فروکش ہو سکتے ہیں. اچھا دلچسپ بات ہے نا کہ وہ میں مطلب دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ وغیرہ, پاکستان میں وہ ایسے ٹھکانے ہیں جہاں سے ہمارے اوپر دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں نا, یعنی دیکھیں وہ برابر کر رہے ہیں کہ پاکستان آ کے افغانستان کے اندر جن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں ان کو مارتے ہیں, تو ہمارے بھی دہشت گرد جو ہے نا پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں, تو ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ حملہ کیا. ٹٹ فار ٹیٹ, تو شاید برابر کا ہم پلہ ہو گیا نا. جی ہاں, مطلب میرا خیال ہے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے ان کی ایئر فورس ہے, وہ آ کے جو ہے نا پاکستان میں اسٹرائک نہیں. ایئر فورس دیکھیں پہلے بھی جو ان کی ایئر فورس تھی نا وہ اس ٹائپ کی ہے کہ وہ ریموٹ کنٹرول جو ڈرون ٹائپ کے جہاز وہ بناتے ہیں, جو اب وہ کٹس چائنا کی جو ہے نا وجہ سے وہ عام مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں, تو وہ مل جاتی ہیں. میڈیا والوں کے پاس بھی ہوتا ہے, میڈیا والوں کا وہ ہابی کے طور پہ لوگ بے شمار قسم کے یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کی بے شمار چیزیں بناتے ہیں, مختلف جہاز. تو وہ اب یہ بڑا آسان ہو گیا ہے کہ آپ ایک بھی کوئی کوڈ کاپٹر لیں, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میکینزم لگا لیں جو کسی جگہ جا کے بم گرا دے یا کوئی چیز بھی گرا دے, اس چیز کی جگہ بم لگا دیں آپ سے, وہ جا کے ڈراپ کر دے گا کسی جگہ, وہ ہو جائے گا. تو اس قسم کی چیزیں تو خیر ہوتی ہیں, یہ تو مطلب ہابی والے وہ کام ہیں. تو یہ کوئی ریگولر ایئر فورس والا یا کوئی بہت جو ہے نا ہائیلی ٹیکنیکل وہ نہیں ہے, لیکن بہرحال دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ کہ ابھی حالانکہ بیچ میں میڈیشن کافی چائنا نے بھی کروائی, لیکن ان کی طرف سے وہ جو خود کچھ اٹیکس ہیں اور پھر تخریب کاری خاص طور پہ ان علاقوں کے اندر, وہ ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پا رہی. حافظ صاحب پتہ نہیں متوجہ تھے عالمی صلح کرانے میں, کوئی چیزیں جو ہے نا وہ اگنور ہوئی. اصل میں یہ تو دیکھیں پتہ نہیں چیزیں سیٹل بھی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, ہو سکتا ہے. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں, بندہ کہتا ہے ہوتی رہیں تو اچھی بات ہے, کہ اس سے آپ کو ایجوکیشن کرنا آسان ہو جاتا ہے نا, جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں قوم کو, آسان ہو جاتا ہے. صحیح. دوسری ایک سب سے بڑی دیکھیں نا, افغانستان کو اسپیسیفکلی جب آپ اسے غور کریں تو ان کے اندرونی پرابلمز ایسے ہیں کہ انہیں ایک نہ ایک محاذ کھلا ہوا لازمی چاہیے, اس کے بغیر ان کا سروائیول کوئی نہیں ہے. طالبان کے اندر رفٹ بہت زیادہ ہے ان کے گروپس کی. اب تو خیر جب مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ چیز لکھی تھی لوگوں نے بڑی گلیاں دی تھی کہ تم جو ہے نا اس کے اوپر, لیکن اب تو وہ جو کندھاری گروپ اور کابل گروپ اور یہ جنوبی گروپ کی باتیں اب تو خود اب اندرون خانہ جو ہے نا وہ باتیں جو ہے نا خود انہوں نے کرنا شروع کر دی ہیں. تو یہ عام سی چیز ہے کہ وہاں پہ ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر لوگوں کو آپ اس قسم کی معاشی سہولیات نہیں دے سکتے, آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے وہاں سے. پاکستان کے ساتھ آپ نے ایک لے لیا, اب لوگوں کے لیے مطلب وہ لوگ جو بیرون ملک آباد ہیں, جو سب سے بڑا مطلب سورس آف ارننگ ہے افغانستان کے اندر, وہ وہاں پہ بھی ریمیٹنس ہی ہیں. وہ لوگ جو یو اے ای میں ہیں, سعودیہ میں ہیں یا یورپی ممالک میں ہیں, وہ اپنی فیملیز کو جو سپورٹ کے لیے پیسے بھیجتے ہیں, وہی آپ کے پاس واحد سورس ہے کہ جس سے آپ ابھی تک امریکہ کی مطلب فنڈنگ نہیں, فنڈنگ تو آ رہی ہے, ایکسپورٹ فنڈنگ, لیکن وہ مطلب دیکھیں نا کہ اتنی کروڑوں لوگوں کے لیے تو وہ کافی نہیں ہے. مطلب سب سے بڑا سورس جو ہے آپ کے پاس زر مبادلہ کا وہ ریمیٹنس ہے. لیکن وہ جو لوگ ہیں ان کا کنیکشن لوز ہو رہا ہے افغانستان کے ساتھ, اس لیے کہ آپ مطلب آپ ہیں یو اے ای میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ نے ٹکٹ لیا اور آ گئے سیدھے اسلام آباد میں لینڈ کیا, کراچی میں لینڈ کیا. لیکن اگر آپ افغانستان میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو ایک اور ویزا لینا پڑے گا. وہ ویزا آپ ازبکستان کا لیں گے, تاجکستان کا لیں گے, پاکستان کا پہلے تو پاکستان سے ہوتا تھا لیکن پاکستان کا تو نہیں ہے, وہاں کا لیں گے. پھر وہاں سے جو ہے نا آپ لینڈ بارڈر کراس کریں گے, افغانستان کے اندر آئیں گے, پھر وہاں سے آپ اپنے جگہ پہ جب واپس جائیں گے تو سیم یہی پروسیجر دوبارہ ہوگا کہ آپ کو وہ ویزا دوبارہ لینا ہے, پھر لینڈ بارڈر کراس کرنا ہے, پھر اس ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے, وہاں سے فلائی کرنا ہے. تو یہ ایک ہرڈلز جو ہے نا وہ بہت بڑی آ چکی ہیں وہاں پہ ان لوگوں کے لیے بھی جو بیرون ملک آباد افغانی ہیں. تو باقی یہ ہے کہ معیشت
مہنگائی وہاں پہ 10 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے پچھلے عرصے میں جب سے پاکستان کے ساتھ ان کی تجارت بند ہوئی ہے. وہ تو اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ حکومت تو بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے, لیکن آن گراؤنڈ اگر دیکھیں تو سچویشن بہت وہاں پہ ویک ہے. تو اس چیز کو صرف کمپنسیٹ کرنے کے پاس ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ایسی جو ہے نا وہ صورتحال پیدا کریں کہ جہاں ان کے نعروں سے لوگ امپریس ہو جائیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہے, ہم نے فلاں جگہ پہ جہاد جاری ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بات کہتے تھے کہ پاکستان ہمیشہ جو ہے نا وہ مشکل دوراہے پہ ہی ہوتا ہے اس سے ہٹنے. اس کی وجہ سے کہ اشرافیہ کو جو موقع ملتا ہے عوام سے قربانی وہ کیسے مانگ سکتی ہے؟ اگر وہ ملک مشکلات میں نہ ہو, وہ جو ہے نا مشکل کی گھڑی نہ آئی ہو, تو پھر عام آدمی کیوں قربانی دے گا؟ مشکل ہوتی ہے تو بھاری پتھر رکھ کے پھر کرنا پڑتا ہے. تو یہی کام جو ہے نا وہاں پہ بھی ہو رہا ہے, جو ہمارے یہاں کیا جا رہا ہے اسے 10 گنا ضرب دے کے آپ وہاں کی صورتحال دیکھ لیں. تو اس کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک نہ ایک کھول کے رکھیں. تو چونکہ پاکستان کا ایک ماضی سے چلتا آ رہا ہے, اس کے اوپر انہیں سپورٹ جو پہلے ہم نے بات کی ہے کہ انڈیا سے بھی کچھ انہیں وہ مل جاتی ہے, تو اس لیے یہ جو ہے نا انہوں نے چلائے رکھنا ہے جب تک کہ ان کا جو ہے نا اندرونی طور پہ سیٹل نہیں ہو جاتے. انڈیا سے مدد لے کے پاکستانی طاغوت کے خلاف جو ہے وہ جہاد ان کا مدد نہ بھی ملے, مطلب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہوتی ہے. اس وقت دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ کے دیکھیں جو ان کی تجارت ہو رہی ہے وہ انڈیا کے تھرو ہی ہو رہی ہے. انڈیا سبسڈائز ریٹ پہ انہیں کارگو کی فیسلٹی دیتا ہے, تو وہ ساری چیزیں کارگو کے اندر کیا کیا آتا ہے یہ بھی تو بتائیں. وہ تو خیر ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ چیزیں آن گراؤنڈ موجود ہیں نا. تو اس وجہ سے ظاہر ہے انہوں نے اس کو جب وہ یہ چیز دے رہے ہیں, دیکھیں اپنی جیب سے وہ پیسہ لگا کے انہیں دے رہے ہیں کہ آپ کو وہ کارگو جو ہے بہت نامنل ریٹ پہ ملے گا, تو وہ پیسہ انڈیا وصول بھی تو کسی شکل میں کرے گا. وہ شکل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ظاہر ہے اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہی ہو سکتے, تو وہ یہی کام وہاں پہ جاری رہے گا. چلیں بالکل ٹھیک ہے. ابھی میرے خیال سے پاکستان کی طرف آتے ہیں. ڈیولپمنٹس ہیں, ایک تو کشمیر کا جو معاملہ ہے ابھی تک اس کے اندر کوئی اس طرح کمی واقع نہیں ہوئی, سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا, اور یہ احتجاج اب کافی دن پرولونگ ہو چکا ہے. اس کے حوالے سے کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں؟ 2-3 اور چیزیں بھی ہیں, چلیں اس کو بیچ میں ڈسکس کر لیں گے. ایک تو مہنگائی کے حوالے سے ہم مسلسل بات کر رہے ہیں. چلیں پیٹرول کی قیمت کم ہوئی, اتنی تو نہیں جتنی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی, لیکن چلیں 300 کا نفسیاتی ہنسا وہ نیچے آیا, 299 پہ آ گیا میرے خیال سے پیٹرول. چلیں وہ کچھ بھی ہو گیا, تو اس سے کوئی امپیکٹ آئے گا. اور دوسری اور بھی چیزیں اس طرح کی ڈیولپ ہیں. کراچی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں اس طرح کی ہیں کہ کچھ پک رہا ہے, اور کچھ اندرونی سیاسی حالات کے اوپر بھی کچھ ایک یا تو وہ کریٹ کی جا رہی ہے انسرٹینٹی. لیکن میرے خیال سے مطابق سے میں اسی کشمیر سے شروع کرتا ہوں کہ کیا اپڈیٹس ہیں ابھی تک؟ کوئی معاملات افہام و تفہیم کی طرف بڑھے ہیں, کوئی مذاکرات کی طرف پیش رفت ہوئی ہے, یا ابھی جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے وہ سب میری چل رہی ہے؟ دیکھیں جو صورتحال ہے وہ تو اسی طرح سے ہے. مطلب 8 تاریخ کی رات کو وہاں پہ جو شٹر ڈاؤن شروع ہوا تھا وہ آج تک 20 ہو گئی ہے, مطلب 12 دن مکمل ہو گئے. وہ اسی طرح سے برقرار ہے. جو دھرنے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ برقرار ہیں. اس دوران کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایک قدم جو ہے وہ کچھ پازیٹیو ہوتا ہے, کہ چیزیں پازیٹیو رخ پہ جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو فوری طور پہ وہی جو اسرائیل والی چیز تھی نا وہ یہاں پہ بھی آتی ہے, سپلٹر گروپس آ جاتے ہیں. ابتدا بھی اگر مطلب جو پہلے ہی یہ کر دیا گیا تھا کہ مذاکرات ہوں گے کس طرح سے, جب آپ نے کالعدم قرار دے دیا اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت کالعدم قرار دیا, اور وہ لوگ جو ایکشن کمیٹی کے جو نومینیٹڈ تھے کہ یہ مذاکرات کار ہیں, آپ نے ان کے اوپر کروڑوں روپے انعام رکھ دیا ان کے سروں کے اوپر, جبکہ وہ عام لوگ تھے, عام سوسائٹی کے اندر موجود تھے. کوئی ایسے مفرور نہیں تھے کہ جن کے اوپر آپ کو سروں کے اوپر انعام رکھنے کی ضرورت پڑے کہ ان کی نشاندہی کرنے والے کو اتنا پیسہ ملے گا. تو یہ پھر اس کے بعد دن با دن مطلب ایک قدم جیسے جاتا ہے کہ وہ نظر آتا ہے کہ جی اب کچھ چیزیں ہوئی ہیں, کوئی حرکت ہوئی. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار کونسل جو ہے مظفر آباد کے اندر وکلاء کی جو تنظیم تھی, انہوں نے ایک وفد بنایا اور ان کا دونوں سے ہم ملتے ہیں, اس معاملے کو برج کرتے ہیں, اس معاملے کو حل کریں. تو اگلے دن جو ہے وہ 250-300 لوگوں کو انہوں نے فورس شیڈیول میں ڈال دیا. اچھا جتنے ان کے تھے. پھر اسی طرح سے مطلب جب بھی کوئی چیز آگے بڑھتی ہے, کوئی درمیان میں آتا ہے, تو ایک ایسا نوٹیفیکیشن, ایک ایسی چیز وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر معاملات جو ہے وہ مزید کھٹائی میں جا رہے ہیں.
اور اب تک کی صورتحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ ایک انا کا جو ہے وہ کھیل بن چکا ہے اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. کچھ باتیں جو مطلب اس سے ہوئی ہے ایکشن کمیٹی کی طرف سے, انہوں نے تو یہ کہا ہے, انہوں نے کوئی 4 نکات دیے تھے کہ اگر اس کے اوپر ہو تو بنیادی مطالبات کے اوپر تو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ابھی کی گئی ہیں, یہ کلعدم قرار دینا اور سڑکوں کے اوپر رکھ دینا اور جو یہ کرنا, ان سے اگر یہ 4 مطالبات پورے کریں, اس کو جو اسی مہینے میں ہونے والے اقدامات تھے ان کو بیک کر لیا جائے تو ہم پھر مذاکرات میں آ جاتے ہیں. لیکن وہ ہو یہ رہا ہے کہ بجائے بیک کرنے کے مزید ایسی جو ہے نا وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جس کے لیے مطلب ٹیکنیکلی بھی وہ ایک غلط میسج جا رہا ہے کہ مستقبل میں دیکھیں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے, فرض کریں آپ نے ایک بندے کے اوپر دہشت گردی کا لگا دیا, 1 کروڑ روپے کا انعام لگا دیا. اب قانون کیا کہتا ہے کہ جو اس طرح کا بندہ ہوگا تو اس کو کیا ہوا ہے کہ وہ گرفتار ہوگا, وہ پیش ہوگا, اس کی ناقابل ضمانت وہ رہے گا جب تک کہ اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کے اوپر. اب یہ چیز جب ہو جائے گی اس کے اوپر, کل کہیں پہ بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ لوگ تو مفروض تو ہیں نہیں کہ کسی کے اوپر ہیڈ منی کا کیا بنے گا. آئندہ حکومت جب ہیڈ منی کسی کی اناؤنس کرے گی تو اس کی کیا صورتحال ہوگی. پھر یہ لوگ جو ہیں اگر ان کو فرض کریں کہ لیگل پروسیجر کرتے ہیں, اگر تو اس کو ختم کر دیتے ہیں FIR اور یہ سارا کچھ واپس, یہ بھی ایک غلط پریزیڈنٹ سیٹ ہوگا. اور اگر اس کو عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت ہی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ گرفتاری کے بغیر جو ہے نا عدالت سے ضمانت کروا لیں, وہ بھی ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. کل کلاں کو جو جنرل دہشت گرد ہوں گے ان کو بھی اس کا ریلیف ملتا رہے گا. تو یہ پتہ نہیں کیوں جو ہے حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جو مستقبل کے اندر ایک تو یہ ہے کہ نفرت پھیل رہی ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ایک بالکل اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں ہم کہ وہ جو بھی اقدامات, لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس میں بھی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جس کے بہت دور سے جو ہے نا وہ نتائج ریاست بھی عوام بھی سارے لوگ بھگتتے رہیں گے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے بغیر سوچے سمجھے کیا جا رہا ہے, اس کی کوئی توجیہ اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. آپ نے کیا مطابق یہ دونوں طرف ہیں یا یہ یک طرفہ ہے, مطلب کیا یہ ریاستی ہیں یا اس کے اندر سے بھی تحریک کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہاں سے کوئی نفرت انگیز. اب رات کو میں دیکھ رہا تھا جو اب وہ کور ان کی جو کمیٹی ہے, جو عوامی ان کی جو کور کمیٹی ہے, تو اس کے وہ مستقل ممبر ہیں خواجہ مہران. اب وہ جو سٹیٹمنٹ اتنے بڑے مجمع کے سامنے بالکل کلیئر اینٹی اسٹیٹ اور پھر اس کو مشتعل کرنا اور 1-2 یہ ریاست اور ہے اور اپنی ریاست کے اندر وہ پھر ایک ابھارنا, اب اس پہ تو میرے خیال سے بہت سی تحریکیں کلعدم ہوئی ہیں پہلے بھی. اب یہ تو سٹیٹمنٹ, اور کل رات کو بیٹھ کے وہی مذاکرات بھی کر رہے تھے دونوں, وہ عمر نذیر صاحب, اور بیچ میں کوئی UK کا میرے خیال سے کوئی تھا, جب مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کوئی آفر آئی ہے تو وہ رات گئے, ان کی طرف سے کچھ میرے خیال 12-13 جو ہے وہ نکاتی, اور وہ ساتھ بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور ساتھ سٹیج پہ تقریر بھی کر رہے ہیں. اور ریاست کا بھی بڑا برا جو کردار اس حوالے سے سامنے آیا ہے کہ وہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے بجائے ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے کوئی گڑبڑ ہے, چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی. نہیں, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرف بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا یہ جو ہے سٹرانس 1947 سے رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ مقبوضہ ہے تو یہ بھی مقبوضہ ہے. وہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور بھارتی مقبوضہ کشمیر کے یہ تو وہ شروع سے کہتے آئے تھے. اب یہ چونکہ ایک عوامی تحریک ہے اس کے اندر بھی تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے اس وقت جس چیز کو مطلب میں نے بار بار اس کے اوپر لکھ بھی رہا ہوں اس سے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان لوگوں کا سٹرانس جو ہے وہ عوام میں پذیرائی پا رہا ہے, جس کو 1947 سے لے کے 2026 تک کبھی نہیں ملی تھی, کبھی ان کو پذیرائی نہیں ملی تھی اس کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلے تو یہ آ رہا تھا خبریں کہ یہاں سے روک رہے ہیں لوگوں کو, چیزیں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. میرے ایک کزن ہیں, انہوں نے کل مجھے بتایا کہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے راستے سے 5 کلو آم لیے گھر کے لیے, جو ہے نا ویسے ایک جگہ ریڈی تھی تو ادھر سے میں نے لے لیے. میں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ جو انٹری پوائنٹ ہے اس سے پہلے ناکا تھا, انہوں نے رکوا دیے وہاں پہ. انہوں نے کہا جی یہ لے کے نہیں آپ جا سکتے اندر. کہتے میری بحث ہوئی ان سے, اور بھی بے شمار لوگ تھے لیکن نہیں تھا. کہتے ہیں بس وہ اتنی دیر میں یہ ہوا کہ ایک اور میرے جاننے والوں کی گاڑی آ رہی تھی, میں نے اٹھا کے اس میں رکھے. میں نے کہا بجائے اس کے 2-4 گھنٹے یہ پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے تو میں بھی کہتا ہے رکھ کے میں چلا گیا. اب یہ مطلب 5 کلو آم سے میرے خیال میں آزاد کشمیر کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا, یا 10 کلو چیز سے یا اس سے.
نہ اس تحریک کو کوئی فرق پڑے گا نہ اس سے، لیکن اس کی وجہ سے وہ لوگ جن کا ان سینٹیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بہرحال چاہے آٹے میں نمک کے برابر یا اس سے بھی کم ہے لیکن ہے موجود، جن کا اس سے تعلق نہیں ہے، جب یہ حرکتیں یہاں سے کی جا رہی ہیں تو اس کا ایک جو ہے نا وہ بہت بڑا جو ہے وہ فرق پڑ رہا ہے۔ پھر دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ لوگ تو ہمیشہ سے موجود رہے اور کشمیر میں آزاد کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا انہیں، لیکن اب پاکستان کے جو پیٹریوٹک پیجز ہیں یا سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے نفرت کو ابھار رہے ہیں کہ جی یہ بھیک مانگنے والے، یہ جو ہے نا اس کو وہ کرنے والے، یہ ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہے جب آتی ہیں تو دونوں طرف ری ایکشن ہوتا ہے، اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ وہ پرو پاکستان سینٹیمنٹ جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے اس ساری چیز کو۔ مطلب ان لوگوں کا پلیٹ فارم تو اس تحریک نے دے دیا ہے نا، تو اگر ہم کہیں کہ وہ پرامن ہے یا اس میں اشتعال نہیں ہے، اس کے اندر تخریب کاری نہیں ہے، مطلب وہ جو این آر او مانگا جا رہا ہے، چلیں میرا سوال ہے، چلیں خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ این آر او مانگا جا رہا ہے کہ ہمیں آزاد کر دیا جائے، تو ادھر بھی پولیس کے لوگ مارے گئے ہیں، اشتعال ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے، دونوں طرف، چلیں اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہلاکتیں تو دونوں طرف ہیں، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ ان پہ کیسز نہیں ہو سکتے اور ان کے مقدمات کو بری کر دیا جائے؟ اصل میں جو فتنہ ہوتا ہے وہ اسی طرح کی چیز ہوتی ہے نا، اور جب ایک پروسیس جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ایکشن کا جو ری ایکشن ہوتا ہے تو وہ سنو بال افیکٹ ہوتا ہے کہ ہر ایکشن کے بعد بات اس سے پہلے سے بڑھ جاتی ہے، وہ وہاں پہ رکی نہیں رہتی، اور یہ جو بھی کمزور تحریکیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مضبوط تحریک مضبوط جماعت سے بنتی ہے، جیسے ریاست مضبوط ہوتی ہے ایسے ہی تحریک جس کے پیچھے جماعت کھڑی ہو وہ بھی مضبوط ہوتی ہے، وہ چیزوں کو کنٹرول کر کے چلتی ہے۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں آج کل جنگ میں آپ نے سنا ہوگا ایسکیلیٹر لیڈر جو ہوتا ہے نا، اس کو وہ بڑھنے نہیں دیتے، وہ ایک حساب سے چلتے ہیں۔ یہ ڈسٹرکٹیو فورس نہیں ہوتی، وہ اپنا پوٹینشیل بچا کے تو اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔ ایک جینین تحریک یہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تخریبی تحریک۔ جو تخریبی تحریک ہوتی ہے اس کا مقصد ڈسٹرکشن ہوتا ہے، اس کا مقصد کوئی تعمیر نہیں ہوتا ہے، وہ جو سیٹلڈ سسٹم ہوتا ہے اس نے اسے ڈسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس نے تو جو بھی آپ کا اسٹرکچر ہے نا، اس کو ایک ایسی جگہ لا کے کھڑا کرنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ اس کے لیے وہ ہو جائے، یوں سمجھے کھڑا نہ ہو سکے۔ اب آپ اس طریقے کا اس اعتبار سے جائزہ لیں تو یہ پچھلے جو بھی یعنی اب 3 سال کا پورا سامنے رکھیں تو انہوں نے پچھلے جو 38 میں سے 36 مطالبات منظور ہوئے، جو کچھ بھی ہوا، تو اس میں ریاست کو لا کے ایک دفاعی پوزیشن پر کھڑا کر دیا کہ ہماری ون ہو گئی اور تم جو ہے نا وہ شکست خوردہ ہو گئے، اور اس کے بعد ایک بیانیہ بنایا جس کے اندر طاقت کو وہ مرکزیت دی گئی کہ گویا یہ ہم نے چھینا ہے اپنا حق، اور ہمارے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے، اتنی پاور ہے کہ ہم چھین سکتے ہیں۔ اور اس موقع پہ جو ابھی دوبارہ تحریک شروع کی گئی تو اس کے پیچھے وہ سارے یعنی وہ والی فتح کا ایک جو ہے نا اعتماد وہ لیڈرشپ کے اندر بھی موجود تھا، اور خواہ وہ کہ جو پاکستان سے لا تعلقی چاہتے ہیں، آزاد یا خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، یا وہ کہ جو ایون پاکستان کا برا نہیں چاہتے، لیکن ان کے اندر بھی یہ والی چیز، یہ خود اعتمادی موجود تھی، اور یہ جو ریاست کو گھٹنوں پہ لانا اور اپنی جسے کہتے ہیں نا اپنی منوانا، اپنی شرائط پہ بات طے کروانا، یہ والا اعتماد موجود تھا۔ اب یہاں کے ریاست کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ طاقت کا استعمال کرے، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا تھا۔ تو جب طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو وہ نفرت دوسری طرف بڑھتی ہے، جس کا مہتاب بھائی نے ذکر کیا ہے۔ وہ طاقت کا استعمال کرنا کس نے ہوتا ہے؟ فیصلہ تو کہیں ہوتا ہے، جہاں کہیں ہوتا ہے، لیکن جو موجود ہوتے ہیں موقع پر وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جیسے تحریکوں کے اندر عام کارکن ہوتا ہے، عام کارکن ہوتا ہے، تو ایسے ہی ریاست کے جو ہے نا جو نچلے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، عمریں کیا ہوتی ہیں ان کی؟ یہی 18 سے 25 سال کے درمیان ہوتی ہیں۔ کوئی اتنی انہیں سمجھداری ہے جو میرے اس عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ان کو کیا پڑھایا گیا ہوتا ہے؟ ان کو بھی یہی اعتماد سکھایا گیا ہوتا ہے کہ تمہاری وردی اور تمہاری طاقت، اس وہ جیسے آئی جی نے بیانات دیے تھے، اور ٹھیک ہے وہ آپ نے بیان سن لیا، یہی موٹیویشن ہوتی ہے۔ وہ تو آپ کے سامنے آ گیا نا، میڈیا پہ آ گیا، وہ جو اندر خانے بھی آئے تو یہی کچھ ہوتا ہے۔
وہاں تو مطلب ایک ایک جو مختلف شعبے ہوتے ہیں نا، ہر شعبے کو یہی بتایا جاتا ہے کہ تمہارے دم سے یہ ہمارا سارا کام چل رہا ہے، تم نہ ہو تو یہ پوری فوج نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہی پولیس میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں نا کارندے، ان کے اندر پھر اپنی ایک انا اور اپنی ایک وہ جو ہے نا طاقت، اس کے مظاہرے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. جب آپ اسے تعینات کر دیتے ہیں تو اس موقع کا وہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، جو سمجھ لیجئے تھانے دار کہیں، سربراہ کہیں، جو بھی ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے. میرے اپنے ساتھ ایک دفعہ واقعہ پیش ہے. کراچی میں کرفیو لگا تو وہاں ویسے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو پکڑ لینا اسے کہتے تھے بھائی یہ جو ہے نا یہ سڑک کے اس کنارے پہ پکڑا ہوا ہے نا، ایک پاؤں سڑک پر رکھ کر نا دوسرا پاؤں کچے پہ پڑے تو جاؤ، نہیں تو پھر سڑک پار کرنے کے لیے. مطلب یہ ان کا طریقہ تھا. اچھا میرے پاس وہ تھا، وہ کیا ہوتا ہے جی اپنا مطلب وہ پاس جو ہوتا ہے کرفیو پاس تھا. پیدل ہی میں چل رہا تھا اس لیے کہ گاڑیاں تو تھی نہیں. تو وہ جو فوجیوں کی چیک پوسٹ تھی نا، جب اس پہ میں پہنچا تو وہ فوجی جو تھا نا اس نے مطلب وہ بڑے کرخت لہجے میں کہا کہ میں نے پاس نکال کے دکھایا. اچھا جی پاس اس نے نا ایک دم الٹا پکڑ لیا. اس نے مجھے تاثر یہ دیا کہ مجھے انگریزی پڑھنا نہیں آتا. اب میرے دماغ میں فوراً یہ بات آئی، یار انگریزی پڑھنا تو اسے نہیں آتا چلے، لیکن تصویر لگی ہوئی ہے تو وہ تو کم از کم سیدھی پکڑ سکتا ہے. نہیں، اسے الٹا پکڑ کے درحقیقت مجھے یہ باور کرایا کہ تم ایک مشین کے آگے آ گئے. اصل میں یہ باور کرا رہا تھا نا وہ. مجھے سمجھانا نہ سمجھانا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر مجھے ایک دم بات سمجھ میں آ گئی. میں نے پھر سر سے اور پولیس سے شروع کر دیا تو وہ کام میرا تو ٹھیک ہو گیا. لیکن اب یہ آگے والے پہ بھی منحصر ہے کہ وہ اس کی انا کو ٹھیس نہ پہنچائے. اس موقع میں ہاتھ میں گن ہے، اختیار اس کے پاس شوٹ کرنے کا ہے، اس نے اس اتھارٹی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اب اس کو ہینڈل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. سمجھ آئیے نا میری بات. تو یہ چیزیں پھر اختیار میں نہیں رہتی. جب آپ گراؤنڈ فورسز کو ڈپلائی کر دیتے ہو تو پھر آپ کے اختیار میں ہر شے نہیں رہتی. اس کے لیے جو ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے جو پبلک کو ڈیل کرنے والے ہیں، ان کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے. فوج اس کام کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوئی ہوتی. تو ہماری تو پولیس کی بھی وہ ٹریننگ نہیں ہے کہ پبلک کو ریسپیکٹ دینی ہے. تو اب یہ چیزیں یوں سمجھ لیجئے کہ جو پولرائزیشن ہے نا، جو پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی، خیر اسی پہ بہت آگ لگ گئی ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. تو وہ جو پہلے ہی جل گیا ہوا ہے تو میں اصل میں کچھ اور تبصرہ کروں، پتہ نہیں باقی بھی رہے گا یا نہیں، بسمی نہ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ یار وہ پولرائزیشن دونوں طرف بڑھ رہی ہے، ایک طرف نہیں بڑھ رہی ہے. مطلب پچھلی دفعہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ گولی کا استعمال ہوگا تو جو یا نہیں بلکہ گالی کا استعمال ہوگا جو میڈیا پہ ہو رہا تھا، تو جو کشمیر میں پاکستان کے حامی لوگ ہیں ان کے اندر بھی ری ایکشن پیدا ہوگا. اب میں اس سے اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی وہاں پہ تقریریں ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی رائے عامہ بھی بدل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں بھی ایک ایکسٹریمزم آ رہا ہے. شروع میں جو رول ادا کیا میڈیا نے وہ تو جو بھی تھا، لیکن اب جو دوسری طرف سے بھی جو اس طرح کی تقریریں آ رہی ہیں اس کے نتیجے میں یعنی نفرت کی دیوار کھڑی ہو رہی ہے نا. اب یہ بائی ڈیزائن جو ہے نا، جب دو کٹھے رہنے والوں کے درمیان اس طرح کی نفرت پیدا ہو جائے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہو کے ہی رہتا ہے نا. پھر تو صحرا جل کے ہی رہتا ہے، وہ نہیں بچتا. پھر اس پورے اگر آپ اس معاملے کو دیکھیں نا تو ایک آپ کی فیلنگ آئے گی کہ یار پنجابی بھی بہت تگڑا ہے، بلوچی بھی بہت تگڑا ہے، پٹھان بھی بہت تگڑا ہے، ایم کے ایم بھی بہت تگڑی تھی، اور اب کشمیری بھی بہت تگڑا ہے. اس میں سب سے زیادہ کمزور کون ہے؟ پاکستان. جس کو ذرا سی طاقت یا اسے جھوٹا خیال ہی آتا ہے نا میرے پاس طاقت آ گئی ہے، تو وہ سب سے پہلے پاکستان کو گالی دیتے ہیں. وہ سب سے پہلے ایم کے اپنے الطاف حسین نے کہا تھا ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے، پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا. یہی کچھ آپ کو کے پی کے میں ملے گا ایک بڑے طبقے کے اندر. یہ اور بلوچستان میں تقریباً یہی سوچ وہ چلی گئی ہوئی ہے. اب وہی آپ کو کشمیر میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ اصل مسئلہ کیا ہوا پھر؟ آپ نام اشرافیہ کا لیں، فوج کا لیں، جو بھی لیں، اصل حقیقت یہ ہے
کہ جتنی کچھ غیرت میرے اندر اپنی قومیت کی ہے اتنی کوئی غیرت میرے اندر پاکستان کی نہیں ہے. اس میں صرف ایک پنجابی مبرہ تھا، اب وہ بھی مبرہ نہیں رہا. اب اس کو بھی رنجیت سنگھ بہت محبوب ہو گیا ہوا ہے. تو اس طرح تو پھر پاکستان نہیں چل سکتا. اور ڈنڈے کے زور سے کب تک چلے گا؟ لیکن سر غلطیاں بھی تو ہے نا. ڈنڈے کے زور سے کب تک چلے گا؟ جی ٹھیک ہے، ڈنڈے کے زور سے تو چیزیں نہیں چل سکتی. اور جب آپ کی ساری دنیا آپ کے دشمن ہو، کیونکہ یہ آپ کے مقابلے میں تو یہ کمزور طاقتیں ہیں، لیکن وہ جب دشمن آپ کو استعمال کرنے پہ آ جائیں گے تو یہ کمزور طاقتیں تو نہیں رہیں گی. ڈسٹرکٹیو فورس کے طور پر آپ کو توڑ تو سکتی، کر کچھ بھی نہیں سکتی. نئی تعمیر کوئی نہیں کر سکتی، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. نہ بلوچی اٹھا سکتا ہے پاکستان توڑ کر، نہ جو وہ سوچتے ہیں ہمیں یہ خواب مل جائیں گے، کچھ نہیں ملنے والا. یہ کے پی کے آزاد ہو کے افغانستان کے ساتھ مل کر تو یہ کون سے کوئی جو ہے نا مریخ پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، نہ سندھی، اچھا وہ سندھی رہ گئے تھے، سندھی کون، وہ بھی وہ پاکستان سے پہلے سندھو دیش ہی ہے. تو نہ قسمت سب کی جڑی، جغرافیہ نے سب کو جوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے لیے مجبوری بنایا ہوا ہے. اس کا احساس کوئی بھی نہیں کر رہا. جوش ہے، محبت پیدا کر سکتی ہے وہ نظریہ ہے. اس کی جگہ پہ ہم نے مقامی جو ہے نا قومیتوں پر تو زور پورا دیا ہے. اس نظریے کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہے. نہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس کی کوئی گنجائش رکھی گئی ہے. پتہ نہیں کیڑی ثقافت لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا نتیجہ کہیں راجہ دائر نکلتا ہے، کہیں رنجیت سنگھ نکلتا ہے، تو پھر گلاب سنگھ بھی نکلے گا، کیوں نہ نکلے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یعنی جس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو ایک نئی آپ کے سامنے پولرائزیشن آئے گی. اور یہ در حقیقت پولرائزیشن پنجاب کے اندر ہے. کے پی کے پہلے تھا، بلوچستان بھی تھا، سندھ بھی تھا. کشمیر کے اس والے حصے کو آپ پنجاب ہی کا حصہ سمجھیں. تو یہ گویا پنجاب کے اندر ایک جو ہے نا وہ تقسیم آ گئی ہے. اور یہ اگر یہ نفرت اسی طرح بڑھتی رہے گی تو بہرحال دشمن تو ایکسپلائٹ کرے گا، نہ کرے تو بیوقوف ہے. اب جو بیٹھ کے اسٹریٹجی بناتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے اس چیز سے وہ ہیں، مطلب اس تھریٹ کو وہ اسیس نہ کر سکتے ہوں. اب پتہ نہیں وہ کوئی خاموش کیوں ہے، کسی کو دانا ڈال رہے ہیں کہ ہم اندر سے کمزور ہیں، تم آؤ ذرا، پتہ نہیں یہ مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اتنی بات یہ ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی چیزیں جو ہیں یہ اچھا. باقی دیکھیں، جیسے میں نے باقیوں کا ذکر کیا نا، کشمیر کا چونکہ مسئلہ بھی تازہ جو ہے نا وہ گرم ہے. مجھے بتائیں، یہ مہتاب بھائی بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے، کشمیر کو اگر خود مختاری دے دی جائے تو سروائیو کر سکتے ہیں. پاکستان بالکل بری و ذمہ ہو جائے. اس وقت کے موجودہ حالات میں کیا یہ خود ایک رومانویت نہیں ہے کہ کشمیر ایک خود مختار ریاست کے طور پر سروائیو کر سکتا ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے خالد صاحب کہ یہ ناممکنات میں سے ہے. آج کل کے دور میں ایک لینڈ لاک ایریا جو 3 نیوکلر پاورز کے درمیان میں گرا ہوا. بات بھی اس میں جمع کر لیں امکان کے طور پر، یعنی پاکستان بھی دل سے کشمیر کو آزاد کر دے اور انڈیا بھی دل سے آزاد کر دے، دونوں مل کے. اب تب بھی نہیں، یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن خالد صاحب میرا ایک بنیادی سوال ہے. جیسے آپ نے پورا نقشہ کھینچا تو ایک لطیفہ مجھے آیا کہ وہ ایک خاتون جو ہے نا گھر سے گاڑی لے کے نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد جو ہے اس کے شوہر نے اسے فون کیا اور اسے کہا کہ احتیاط کرنا، سنا ہے کہ ہائی وے کے اوپر نا ایک گاڑی رانگ سائڈ سے آ رہی ہے، تو ریڈیو پہ خبر چل رہی ہے، تو تم احتیاط سے کرنا، یہ نہ کہ اچانک سامنے آ جائے. اس نے کہا تم ایک گاڑی کی بات کر رہے ہو، میرے سامنے سے ساری گاڑیاں رانگ سائڈ سے آ رہی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر وفاق جو ہے وہ پنجاب کو بھی، اس کو ذرا وہ دوسری طرف پاؤں ڈال کے دیکھیں نا، کہ پنجاب کے اندر بھی اس کے خلاف پولرائزیشن ہو رہی ہے، سندھ کے اندر بھی ہے، بلوچستان کے اندر بھی ہے، کے پی کے اندر بھی ہے، اب کشمیر کے اندر بھی ہو گئی ہے. تو پھر کیا غلطی ہر طرف ہے یا کہیں ایک طرف ہے؟ ہمیں اپنی اگر ان جو ہماری اشرافیہ ہے جو بنیادی طور پہ اس ملک کے اوپر قابض ہے، اس کے جتنے اقدامات ہیں وہ ملک جوڑنے والے ہیں یا ملک توڑنے والے ہیں؟ نفرت کی بنیاد کہاں سے ڈلتی ہے؟ آپ اس کے اوپر تجزیہ دیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں، اپنی جگہ پہ بھی ہیں، تو ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟
اچھا پہلی بات تو یہ نا، یہ ہمارا اتفاق ہو گیا کہ خود مختار کشمیر ایک ناقابل عمل جو ہے نا وہ تصور ہے. جی بالکل. اگلی بات یہ ہے، دیکھیں پاکستان کو بنے 78 سال ہو گئے اور غلطیاں 78 سال کی. یہ جو ابال ہیں نا مختلف جگہوں پہ، وہ ان 78 سالہ غلطیوں کا نتیجہ ہے. آج اگر فرض کریں کشمیر کے اندر جذبات یہ ہیں، یا بلوچستان میں یہ ہیں، یا سندھ میں ہیں، یا کراچی میں ہیں، یا پختونستان میں ہیں، یا کے پی کے میں ہیں، تو یہ سارے جذبات بننے میں 78 سال کے تجربات ہیں اور تکلیفیں ہیں اور ظلم ہیں، اور ایک خاص طبقے کا ہے. پنجاب نے ظلم نہیں کیا ہے، اور وہ طبقہ ہر جگہ موجود ہے. کشمیر میں بھی موجود ہے، بلوچستان میں بھی موجود ہے، سندھ میں بھی موجود ہے، کراچی میں بھی موجود ہے، اور کے پی کے بھی موجود ہے. لیکن وہ اپنے پہ بات نہیں آتا، اس کو وہ پنجاب کی طرف جو ہے نا وہ موڑ دیتا ہے. اچھا اب آ جائیں کہ اس سب کے نتیجے میں غم اور غصہ تو پیدا ہو گیا، اور اس غم اور غصے نے ایک تخریبی عمل کا آغاز کر دیا. تو اب وفاق نے کیا کرنا ہے؟ اب اس موقع پہ جب آپ ایکشن کمیٹی بنا کر، یعنی اب میں سب کو ایکشن کمیٹی کہہ رہا ہوں نا، وہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ سب ایکشن ہو رہا ہے نا. آپ جب اس سطح پہ آ جاتے ہیں تو اب وفاق نے اس موقع پہ وہ اگر کرنا بھی چاہے تو محبت کے زمزم میں نہیں بہا سکتا. یہ تو بالکل اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ تمبر کا سٹا لے کے آ جائیں اور کہیں کہ جناب چونکہ آپ نے 78 سال ہمارے بزرگوں سے ظلم کرتے چلے آئے ہیں، لہذا اب ہمارا سٹا چلے گا. اس سے پہلے آپ کی ڈانگ چلتی رہی ہے، آج سے ہمارا تمبر کا سٹا چلے گا. اس سے تو نہیں حالات ٹھیک ہوتے. یہ دونوں طرف اصل میں وفاق کو بھی بالکل جو ہے نا وہ نرم رویہ کرنا چاہیے، اصلاح کی طرف بڑھنا چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ سینس بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی وہ تخریب کی طرف نہیں جانا. اور نمبر 2 کہ وفاق کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، اس کو بالکل سمجھنا چاہیے. جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کی لیمیٹیشن کو سمجھ کر مطالبہ اس کے سامنے رکھتا ہے، ایک ایسا ناقابل عمل مطالبہ اس کے سامنے نہیں رکھ دیتا کہ جو اس کے لیے اس کے بس میں ہی نہ ہو. ناقابل عمل جو مطالبہ ہے وہ کتنا ہی لاجیکل کیوں نہ ہو، کتنا ہی مبنی بر جو ہے نا وہ جسے کہیں واقعات کیوں نہ ہو، چونکہ اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا تو در حقیقت دوسرے کو کارنر کرنے کے مترادف ہوتے ہیں. وہ میں نہ مانوں والی صورت ہوتی ہے. مطالبہ آپ کا وہی ہے جینین کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیپیبل ہے اس مطالبے پر عمل کرنے کا. تو اب اصل میں جو چیزیں جس طرح کی سامنے آ رہی ہیں نا، دیکھیں تو اس میں جیسے آپ اس جگہ تک ایک ہوتا ہے چلیں آپ نے کوئی مطالبے رکھے ہوئے ہیں، گفت و شنید کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جب بیٹھیں گے تو آپ اس پہ کمپرومائز کر لیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے. تو جب شروع جس طرح چیزیں کی گئی ہیں نا دونوں طرف سے، ایک طرف سے جو یہ سیٹوں والا معاملہ کیا گیا ہے اور دوسری طرف سے جو کلادم والا معاملہ کیا گیا ہے، تو یہ تو آغاز ہی ماشاءاللہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے دونوں طرف اطراف نے کیا ہے. اور وہ والی بات بھی کہ جس میں کچھ لوگ آئیں بیچ میں اور افہام و تفہیم کا کام کر دیں، شاید بات اس سے بھی اب آگے جا چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ریاست نے یہی سوچ لیا ہو کہ چلیں اگر وہ جیسے ہوتا ہے نا مچھلی جو ہے نا وہ پتھر چاٹ کے ہی واپس آتی ہے، تو چلیں پھر. اب مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی، ہو سکتا ہے یہی سوچا ہو کہ ٹھیک ہے ریاست کے پاس بڑے وسائل ہیں، وہ انگیج کر سکتا ہے. یا پھر وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اب انہوں نے بھی واقعی چیزیں کشمیر میں جانے کی روک تھام شروع کر دی ہوئی ہے. مجھے بھی اس کا پتہ چلا ہے، یہ پہلے نہیں تھا، پہلے جانے دیتے تھے. پہلے تو رضا کرانا بڑی بندش تھی، ادھر سے بندش تھی. مطلب جب پچھلے ہفتے ہم بیٹھے تھے تو اس وقت تک بندش ان کی طرف سے نہیں تھی، بندش ان کی طرف سے تھی. سڑکیں انہوں نے بند کی ہوئی تھی، ٹرک وہ روک رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اب انہوں نے بھی اس کی بندش کر دی ہے. تو گویا وہ بتا رہے ہیں بند، تو مطلب بند، اب ادھر بھی بند، اب ادھر بھی بند. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ اس سے ہوگا کیا؟ جس گھر میں آٹا نہیں ہے میرے تو وہ کہ جس نے اب بند کیا کس نے، مطلب پہل کس نے کی، اب یہ کوئی نہیں دیکھے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ پہل کس نے کی ہے. جس کے پیٹ میں یا جس کے بچے بلک رہے ہیں وہ یہ پہل والے کو نہیں دیکھیں، جو آج ابھی آن دا اسپاٹ جو کر رہا ہے نا وہ نظر آ رہا ہوگا، یا جس کے پاس زیادہ طاقت ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس کا وہ قصوروار ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جی جو اس طرف جو لوگ ہیں نا وہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن جذبہ ہے.
شوق ہے, رضاکارانہ وہ ہے, اس کے نتیجے میں سوشل میڈیا پر جو جس اسپرٹ سے وہ بات کر رہے ہوں گے, یہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں تنخواہ دار, ان کا تو وہ اسپرٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے تو آنا ہے, بیٹھنا ہے, کوئی اسکرپٹ جو لکھا ہوا آنا ہے اسے پڑھنا ہے, یا یہ کہ اپنا بنانا ہے تو بنا کے دے دینا ہے, اللہ اللہ نوکری حلال ہو گئی, اب بندے نے گھر چلے جانا ہے. تو اگر وہاں سے پروپیگنڈا اب یہ شروع ہو گیا وہ کہ بھائی پاکستان نے روک دی ہے سپلائی, جیسے انڈیا روکتا تھا. ٹھیک ہے, تو کوئی یہ بتانے والا بھی شاید نہیں ہے کہ یار یہ پہلے کس نے روکی تھی. یہ بتا بھی دے تو عوام تک پہنچے گی کیسے یہ بات, جبکہ اب آپ نے روک کے رکھی ہوئی ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اب کہاں پہنچیں گی. اچھا, وہ دلچسپ کچھ کہنا مشکل ہے. دلچسپ بات ہے کہ میں کل وہ دیکھ رہا تھا کہ ادھر جو ہے نا ہمارے ایک بڑے صحافی ہیں, انہوں نے اپنے پیج پہ ایک تصویر لگائی تھی اور گراؤنڈ خالی تھا, اور کیا وہ تقریباً 3-4 بندے کھڑے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ یہ دیکھو تتر بتر ہو گیا, کوئی بندہ بھی نہیں ہے, جھوٹا پراپوگنڈا ہے. اچھا, میں نے چلو میں دوسرا پیج گیا جو کشمیر کی پوسٹیں لگا رہے تھے. اب انہوں نے بڑا پیج تھا تو اس نے پوسٹ لگائی ہوئی ہے اور کافی بڑا مجمع, کچھ اے آئی کے آڈینس بھی ڈال کے بڑا مجمع بنا کے اس کو کہا 40 لاکھ کشمیری سڑکوں پہ. تو میں دیکھ رہا تھا, میں کہ یار اس میں کوئی درمیانی راہ بتانے والا یا درمیانی بات کرنے والا, خیر وہ بھی ایجنٹ بن جاتا ہے. تو وہ چیز نہیں ہے جو کردار ادا کرنا چاہیے دونوں طرف سے. وہاں کے بھی جو سیاسی مائدین ہیں, ادھر ریاست کے بھی جو وسائل ہیں, اور ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ نہیں, ابھی تو جذبات ہیں. اچھا خالد صاحب, میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں. آپ نے کہا کہ وہاں کے سوشل میڈیا پہ, وہاں پہ تو انٹرنیٹ مکمل طور پہ بند ہے. مطلب ایسا ہی ہے کہ کسی جگہ کسی مری کے ٹاور سے کوئی سگنل جا رہا ہو تو وہاں پہ چل جائے. وہ جو اس کے افیکٹس ہیں نا وہ مری تک ہیں. جی جی, آپ نے کل انصار بھائی صاحب کی دیکھی ہوگی کہ اس میں ایک پوسٹ تھی اس کے اندر جو ہے, اور وہ بالکل صحیح ہے. ہمارے یہاں بھی بالکل, یعنی جو نیٹ ہے نا وہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ جو ہمارے اپنے فون ہیں نا, اس کے بھی سگنلز بہت ویک ہیں. ہم آپس میں بھی کمیونیکیشن تقریباً 15 فون کریں نا کسی کو تو وہ ایک دفعہ جا کے لگتا ہے, اور لگ کے آپ نے 15 سیکنڈ بات کی ہو تو وہ پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ صورت ہے, ڈسٹارٹ ہو. اچھا, میں یہ چیز کہہ رہا تھا اس میں کہ اس کی وجہ سے نا جو وہاں پہ ہے وہ سینہ بسینہ گزٹ چل رہا ہے, اور وہ سینہ بسینہ گزٹ جو ہے اس میں چیزیں ملٹی پلائی بائی 100 ہو کے چلتی ہیں, اور اس میں صرف یک طرفہ بیانیہ جو ہے نا, جو یہاں سے وہ محب وطن پیجز ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے جب وہاں پہ آپ نے نیٹ ہی بند کیا ہوا ہے. آپ کو دلچسپ بات ہے, سینہ بسینہ یہ جب 47 میں یہ جو ہوا نا, تو اس میں ظاہر ہے مطلب یہ سارے علاقے سے سکھوں کو نکالا گیا. یہ سب علاقے میں سکھ آباد تھے, ہندو بھی تھے. بالکل. تو اب ایک خوف بھی تھا کہ بھئی جیسے انہوں نے سکھوں پہ حملہ کیا نا, تو یعنی وہ افواہیں پھیلتی تھیں کہ جو سکھوں نے حملہ کر دیا. تو اب یوں سمجھ لیجئے نا کہ وہ اگر ایسٹ میں ہے نا, تو ہمارا جو گاؤں ہے نا اس کی ویسٹ سائڈ جس کے آگے سارا پاکستان ہے, ٹھیک ہے, کشمیر کے بارڈر کے پاس, اس سائڈ سے نا ایک رات کو جو ہے نا وہ خبر پھیل گئی کہ سکھوں نے حملہ کر دیا. اچھا, ٹھیک ہے, سارا گاؤں ایک جگہ پہ جمع ہو گیا اس محض ایک خبر پر کہ سکھوں نے جو ہے نا وہ مغربی طرف سے حملہ کر. حالانکہ ادھر سے ان کے حملے کا کوئی کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ادھر سے سکھ آ بھی سکتے یا نہیں آ سکتے, سب اکٹھے ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ جب اس طرح چیزیں پھیلتی ہیں نا, ہمارے اپنے ساتھی ہیں تو وہ بتا رہے تھے کل کہ وہ کہتے ہیں میں باہر برآمدے میں بیٹھا تھا, اندر خاتون خانہ جو ہے نا وہ کسی کو فون پہ بتا رہی تھی کہ 200 آدمی مر گئے. کہاں؟ راولا کوٹ میں. وہ گھر تھی, ان کو کسی نے خبر دی کہ 200 بندہ مر گیا, اس نے آگے بتا دیا 200 بندہ مر گیا. ہمارے اپنے ایک اور ساتھی ہیں تو 45 تو انہوں نے بھی پار کر دیے تھے, کیونکہ ان کو بھی دائیں بائیں سے اسی طرح خبریں ملی. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ دیکھتا ہے نا, بندہ گر گیا وہ اسے مرنے والوں میں شمار کر لیتے ہیں. تو وہ ایک بتانے سے تو مزہ نہیں آتا, تو 5 میں نے بتا دیے, 7 دوسرے نے بتا دیے, وہ کرتے کرتے 45-50 بہت, یہ اس طرح کام چل پڑتے ہیں. اصل میں پھر اس طرح کی چیزوں میں افواہ سازی تو بہت چیز ہوتی ہے. جنگ میں افواہ سازی کہتے ہیں نا, جو پہلی شے جو ہے نا وہ جس کی کیجولٹی ہوتی ہے وہ قتل ہوتا ہے.
تو وہ تو چیز بالکل یہی ہے. تو اب اس پہ آدمی اعتبار کس پہ کرے؟ نہیں میرا کسی طرف بھی نہیں. خالد صاحب میرا سوال اس پہ یہ تھا. ریاست کی ساکھ ہے کہ وہ جو بول رہی ہے وہ سچ ہے، نہ اس کے جو آگے جو بومپو ہیں ان کی ساکھ ہے کہ ان کی بات کو سچ مانا جائے. دوسری طرف سے بھی پورا سچ سامنے نہیں آتا. جی ایسا ہی ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے. میں خالد صاحب سوال میرا یہ تھا کہ دیکھیں، ایک تو ہے کہ آزاد کشمیر میں آپ یہ کہیں کہ الٹرنیٹو جو ہے بیانیہ ان تک پہنچے. ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے نا کہ ٹھیک ہے ایک چیز جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے آ رہی ہے، دوسری طرف سے پاکستان کا. جب آپ نے وہاں بلاکیٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو ایکسیس ہی نہیں ہے. یہ مین اسٹریم میڈیا سارا جا رہے ہیں. نہیں وہی ایک تو مین اسٹریم میڈیا، میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. اب سوشل میڈیا کے اوپر جتنے محب وطن جو ہے نا وہ پیجز جو نیریٹو بنا رہے ہیں وہ نیریٹو کشمیر کے لیے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہاں تک تو اس کی ایکسیس ہی نہیں. یہ نیریٹو تو پاکستان کے لوگوں کے لیے بن رہا ہے، اور یہ جو اس کی وجہ سے جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور بائی ڈیزائن آپ نے جیسے کہا کہ یہ تو نوکری ہے نا، یہ کوئی جذبات نہیں ہے، یہ نوکری کے تحت. اور ظاہر نوکری جب کر رہا ہوتا ہے تو اگر میں کسی جگہ ملازمت کر رہا ہوں تو مجھے اوپر سے کوئی آرڈر آئے گا تو میں اس کے تحت یہ کام کروں گا نا. تو یہ کام جو یہاں پہ ہو رہا ہے پورا، اس سے جو ہے کیا مطلب اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھیں کہ اب کوئی بڑا فیصلہ ایسا کیا جانا متوقع ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کہتا ہے کہ جس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. میرے دو تین چیزیں. پہلی بات یہ کہ دیکھیں، ایک بات ہم نے جو کی ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کشمیری اس سوشل میڈیا سے بالکل ڈیٹیچڈ ہے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ کشمیر کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان میں آباد ہے. بالکل صحیح. جیسے آپ جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے باہر ہے، یو کے میں ہے، ہر جگہ پہ ہیں، اور ایکٹیو بھی ہیں. جتنا وہاں پہ آباد ہیں اتنے ہی تقریباً جو اس وقت بھی سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی وہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں اور وہ پہنچ رہے ہیں لوگوں تک، سوشل میڈیا کے تھرو پہنچ رہے ہیں. تو ایک تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بالکل سوشل میڈیا آؤٹ آف ریچ نہیں ہے. اور یہ فون پہ بھی رابطوں پہ ہیں جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے معلومات لیتے ہیں اور پھر ان کو. راولا کوٹ سے ان کی مرکزی قائدین کی ساری ٹرانسمیشن لائیو جا رہی ہے. ٹھیک ہے، فون پہ ان کے بیانات، ان کے لیکچرز، ان کا جلسہ، وہ تو میں تو ڈیلی سن رہا ہوتا ہوں. لائیو تو نہیں ہوتا، لیکن میں نے ویسے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ راولا کوٹ سے دیکھیں وہ پاکستان کی جو ہے نا حدود وہ آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہے، تو وہ مطلب ایک بائک پہ جا کے جو ہے نا وہ جہاں سگنل آتے ہیں وہاں سے بھی ہو جاتی ہے. کوئی جگہ معلوم ہوں گی وہاں سے سگنل بھی چلے جاتے ہوں گے، کوئی بھی چلیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسرا میرے خیال میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو تخریب کار دونوں طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا پھر کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، چیزیں اس طرح کنٹرول میں نہیں رہتی. میں کم از کم میں نہیں یہ سمجھتا کہ کوئی ہائی لیول کے اوپر کوئی اس طرح کا ڈیزائن ہے کہ جس کو یہ نفرت بڑھانے کے لیے یہ ساری چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں. لیکن نچلی سطح پر کوئی ہو، میں اس کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے ملک میں سے ابھی فیض نیٹ ورک ختم تو نہیں ہوا ہے نا. فیض تو ایک نام رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک نیٹ ورک ہے جسے اصل میں ہم ڈیپ اسٹیٹ کہتے تھے، اور اس کی پینیٹریشن ہر جگہ پہ موجود ہے. صحافت میں بھی ہے، تو اداروں کے اندر بھی ہے، تو عدلیہ میں بھی ہے، اور پولیٹیشنز میں بھی، ہر جگہ پہ ہے. تو اب جن کے مفادات متاثر ہو رہے ہیں اگر موجودہ جو بھی رجیم ہے اس سے، تو انہوں نے تو کسی طرح اس سے جان چھڑانے کے لیے جہاں کہیں بھی کوئی تھوڑا بہت درد ہے نا، اس درد کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. تو اگر اس طرح کی فورسز اس میں استعمال ہو رہی ہوں اور ان کو باقاعدہ باہر سے بھی مدد حاصل ہو، تو یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت دور کی کوڑی لانے والی بات ہے. نہیں، بالکل سامنے سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایک عمل ہو رہا ہے تو کوئی تو ہے اس پردہ زنگاری کے پیچھے، یہ خود بخود تو نہیں ہو رہا. تو اگر ہائر لیول سے نہیں ہو رہا ہے تو کہیں سے تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں انکار نہیں کر سکتا. لیکن مجھے ابھی تک حسن ظن ہے کہ یہ باقاعدہ کوئی ریاست کی پالیسی نہیں ہے، یہ طے شدہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں اسی طرح بڑھتی رہیں تو جو ڈسٹرکٹیو فورسز ہیں وہ ریاست کو اس فیصلے تک لے کے چلی جائیں گی جو شاید ہم سب کے لیے پسندیدہ نہ ہو. کیونکہ بہرحال وہ کھینچ کے لانا یہی ہوتا ہے نا. جو یہی میں بتا رہا تھا کہ 2 سال پہلے جو کچھ ہوا تو ریاست نے جتنی وہ نرمی دکھا سکتی تھی دکھا دی. اب اس کے بعد اب جب دوبارہ ہو رہا ہے نا، تو اب ریاست اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اس پوزیشن میں چلی گئی جہاں اسے کھینچ کے لے جایا جانا مقصود تھا. اب آگے جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو پھر ریاست کو مجبوراً وہی کچھ کرنا پڑے گا جہاں پہ حالات جس کا تقاضا کر رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہوگا کہ گویا آپ نے انڈائریکٹلی ریاست کو ڈکٹیٹ کیا ہے
جہاں پہ آپ اسے پہنچانا چاہتے تھے وہاں پہ پہنچا لیا. اب اس میں نظر کیا آئے گا کہ بھئی کشمیری جو ہے نا حریت پسندوں نے پہنچا لیا. حقیقت کیا ہوگی؟ وہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس نے پہنچا لیا اور کشمیریوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا. وہ تو جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ عمران خان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا, تو اسی طرح کشمیریوں کے بھی ہاتھ کچھ نہیں آنا. انہوں نے ان کو ایک ٹول کے طور پر ان کے جذبات کو استعمال کر کے مقصد نکالا. اور آخر کار کیا ہوگا کہ جن کی اصل جنگ ہے جب سیٹل ہو جائے گی ایشو تو فائدے میں وہ رہ جائیں گے, باقی تو سارا اسی تنخواہ پہ واپس چلی جائیں گی چیزیں. ویسے تو یہ مہتابی سے کوئی سوال ہے, چلیں آپ بھی وہ کر لیں. ایک میرا سوال ہے کہ یہ جو لوکل پولیٹیکل قیادت ہے مطلب کشمیر کی, اچھا اس میں چلیں پاکستان, اس کا ایک ذکر رہ گیا, میں پہلے اس کا ذکر کر لوں, آپ نے یہ مجھے یاد کرا دیا. بات یہ مہتاب بھائی میری اس بات کی جو ہے نا اتفاق کریں, یہ ایک الزام لگتا رہا ہے کشمیر کی قیادت کے اوپر ہمیشہ سے, تمام قیادت کے اوپر, کہ یہ دل سے چاہتے ہی نہیں کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو. کیوں؟ مقبوضہ کشمیر سے مراد جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے کہ وہ آزاد ہو. کیوں؟ کہ یہ ان کے کیلیبر کے لوگ نہیں ہیں. وہاں جو لیڈرشپ پائی جاتی ہے یہ لیڈرشپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو کشمیر کی جو اہل قیادت ہوگی وہ شفٹ ہو جائے گی جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے علاقے کے لوگ ہیں ان کے پاس. خطہ بھی بڑا ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی ان کی لیڈری اسی وقت تک ہے جب تک کہ مقبوضہ کشمیر اور کشمیر جو ہمارا آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں یہ متحد نہیں ہوتے. لہٰذا یہ نہیں چاہتے کہ یہ اسٹیٹس بدلے. یہ ایک الزام لگتا رہا ہے, لو پروفائل میں لگا لیکن لگتا رہا ہے. تو گویا کشمیر کی جو آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے تو وہ پہلے ہی سے ایک درجے میں اس کی ساکھ کے اوپر ایک دبا موجود ہے. وہ ٹھیک ہے غلط ہے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ایسا لوگ کہتے رہے ہیں. اب جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے اس کی تو نائلی مسلمہ ہے. یہاں پہ دیکھیں نا, آپ نے تنویر الیاس صاحب کو بنا تو دیا اور جس طرح سے بنایا اس کے بعد یعنی آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے ذریعے سے آپ نے ووٹ دلوائے ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی عوام میں باقی رہے گی؟ دینی جماعتیں اسلامی سب سے مضبوط جماعت ہے وہاں پہ, ان کے امیر ہیں عبدالرشید ترابی صاحب. الیکشن میں وہ قمر زمان صاحب کے ساتھ چلے گئے, ایسا ہی ہوا تھا نا, ان کی حمایت ہی کر دی تھی. تنویر الیاس صاحب کے حق میں دستبردار ہو ہاں, تنویر الیاس صاحب کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے. نون لیگ کے فاروق اس پہ اتنا زیادہ وہ بنا اور پھر جناب وہ آج پھر واپس اپنی جماعت کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اس پروسیس سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن عوام تو دیکھ رہی ہوتے ہیں نا, ان کے سامنے کیا کریڈیبلٹی بنے گی؟ اب مطلب وہ کریڈیبلٹی ان کی ہے کہ وہ لیڈرشپ کے طور پر عوام کے دلوں پر حکمرانی کریں. آپ نے فاروق حیدر صاحب کا نام لیا, تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اب آزاد کشمیر میں نہ وہ لیڈرشپ ہے جس کا کوئی ویژن ہو, نہ وہ لیڈرشپ ہے جس کی مسلم کانفرنس کا آپ نے ذکر نہیں کیا, مطلب بہرحال اس کے بہت عرصہ چلیں. آپ نے کہا تھا میں نے وہ میرے اوپر ایک احسان بھی ہے سردار عتیق صاحب کا, وہ اس لیے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا. وہ ایک دفعہ میری گاڑی ارجہ خراب ہو گئی, رات کا ٹائم تھا, 9 ساڑھے 9 10 بجے کا ٹائم ہو گیا. تو ان کا قافلہ آیا, یہ پتہ نہیں ہے, مجھے یاد نہیں ہے میری وجہ سے رکے یا کسی اور وجہ سے رکے, لیکن ان کو جب نظر مجھ پہ پڑی تو مجھے ملے. تو پوچھا کیا مسئلہ, میں نے کہا یہ مسئلہ ہے. تو وہ ایک بندہ بھیجا جس نے جا کے مکینک گھر سے اٹھا کے لایا, تو جس نے وہ خیر گاڑی تو اسے ٹھیک نہیں ہوئی, وہ بھی اور ہم بھی ساری رات ادھر ہی خوار ہوتے رہے. وہ تو اگلے دن باندھ کے باغ لے جا کے تو ٹھیک کرائے. خیر, تو وہ ان کی ایک نیکی ہے, تو میں عام طور پہ ان کا ذکر نہیں کرتا, لیکن پرویز مشرف کے دور میں نہایت جو ہے نا کیا لفظ میں استعمال کروں, جو ان کا کردار رہا ہے, وہ اسرائیل تک کو تسلیم کرنے کی بات تک پہنچے. اور بھی بہت کچھ ہے, میں نہیں کہنا چاہتا, ٹھیک ہے, وہ میں نے پہلے بتا دیا, تھوڑا خیال کرنا پڑ رہا ہے مجھے. تو اس کے بعد کم از کم میرے اپنے لیے ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی, تو کشمیری بیچاروں کے لیے کیا, مجھے نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی بھی ساکھ ہے کہ کوئی کردار ادا کر سکے. صرف ایک وہ ان کا نام ہے سردار عبدالقیوم مرحوم کے وہ بیٹے ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی اپنی سیاسی کنٹریبیوشن سوائے اس کے کہ انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ یہ والا جو ہے نا وہ ایک کردار ادا کیا ہوا ہے, اور کچھ بھی ان کے اس میں میرے سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب کون مطلب کیسے خلا پیدا ہو گیا نا, اس خلا کو کی جگہ لینے کے لیے یہ ایکشن کمیٹی آ گئی.
ٹھیک ہے, سیدھی سیدھی بات یہ. تو یہ الٹرنیٹ لیڈرشپ بن سکتی ہے؟ لیڈرشپ نہیں ہے نا یہ, نہیں آپ بے شک مانیں یہ ان کا وہ ویژن ہے ہی نہیں, کہ یہ ایکسپوجر ہی وہ نہیں ہے کہ یہ اتنے مشکل حالات سے اپنی قوم کو نکال کے باہر لے جا سکیں. عوام میں پذیرائی تو ہے, پذیرائی ہے, میں مانتا ہوں, میں نے اس کا انکار تو نہیں کیا. وہ جو ساکھ ڈیفیسٹ تھا نا ادھر, کریڈیبلٹی ڈیفیسٹ تھا, وہ یہ پورا کر رہے ہیں. لیکن صرف اتنا ہی تو نہیں ہوتا قوم کو منزل مراد تک پہنچانے کے لیے. ویژن بھی چاہیے ہوتا ہے, بصیرت بھی چاہیے ہوتی ہے, وزڈم بھی چاہیے ہوتا ہے, حکمت بھی چاہیے ہوتی ہے. وہ کدھر ہے؟ یہ تقریریں کر رہے ہیں جو, اس سے وہ اپنے لیے رستہ بنا رہے ہیں. اتنے مطالبات منوائے ہیں عوامی, وہ بس مان لیے نا. اب کیا ہو رہا ہے, وہ سارا بھی ریورس ہو گیا. وہ ایف آئی آر بھی بحال ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اب تو بند گلی میں داخل ہو گیا نا سب کچھ. نہیں خالد صاحب, میں تھوڑا سا اس میں اگر دیں مجھے چانس تو میں آپ کو کہوں کہ آپ نے ایک کہا کہ یہ الزام لگا ہے, میں اس سے بالکل تائید کروں گا کہ یہ الزام لگتا رہا ہے, اور اچھے خاصے اونچے سروں میں. لیکن صرف یہ ایک الزام نہیں تھا آزاد کشمیر کی قیادت پہ, ایک اور الزام بھی تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور فوج بھی نہیں چاہتی. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی ہمیشہ یہ لگتا رہا ہے کہ یہ بھی جوں کی تو جو ہے نا, اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ایگزسٹنس کا پرابلم بنتا ہے یہاں پہ, کہ فوج کی ضرورت نہیں رہے گی, اس طرح سے ضرورت نہیں رہے گی. اس نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو ایٹم بم کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. مطلب الزام جو ہے وہ یہ بھی. اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ اگر اس کو دیکھیں کہ یہ جہاں پہ قیادت, لیکن میں نے ان کا ذکر کیوں کیا, جی وہ اس لیے کیا ہے کہ دیکھیں بات ہم کشمیر کی کر رہے ہیں کہ وہاں کے عوام کو کیا مسئلہ ہے اپنی لیڈرشپ سے, اور حل کے لیے وہ لیڈرشپ کیا کردار ادا کر رہی ہے, تو اس کی ساکھ نہیں ہے. رہ گئی ہمارے والی لیڈرشپ, تو چلیں یہ تو ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں گے نا. ان کی ساکھ ہونا نہ ہونا ان کے لیے اس وقت فریقین دونوں ہیں نا خالد صاحب. دیکھیں نا اس سچویشن کو ایک اور زاویہ نظر سے اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملات ہیں تمام کے تمام اس وقت کشمیر کے اندر جو کھڑے ہوئے ہیں, اس میں فریق اس وقت ایک طرف جو ہے وہ ریاست پاکستان بن گئی, اور دوسری طرف جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام بن گئے. جبکہ ریاست پاکستان اس میں فریق تھی ہی نہیں. جو مطالبات تھے وہ سارے مطالبات اٹھا کے دیکھیں, کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جس کا تعلق براہ راست پاکستان سے ہو. جو پاکستان اور آزاد کشمیر کا جو رول آف بزنس ہیں جو دونوں کے طے شدہ ہیں, اس میں کچھ چیزیں ہیں نا جو پاکستان سے متعلق ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو آزاد کشمیر حکومت سے متعلق ہیں. تو اس وقت جتنے مطالبات تھے وہ وہی تھے جو آزاد کشمیر حکومت سے متعلق تھے. اس میں مطلب یہ چیز اگر اس گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کو براہ راست اس میں فریق بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی, تاکہ یہ جذبات پاکستان کی طرف آتے ہی نہ. میرا تو یہ خیال. دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال کے اندر جو کچھ کشمیر کے اندر ہوا پچھلی 3-4 حکومتوں کے درمیان, وہ اتنا بدترین تھا کہ لوگوں کا اس کی نہ صرف اپنی لیڈرشپ سے بلکہ اس پورے پروسیس سے ہی اعتبار اٹھ گیا. آپ نے خود تنویر الیاس صاحب کی بات کی, اس سے پہلے عبدالقیوم نیازی صاحب تھے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا جناب بھتیجا فلاں پوسٹ پہ ہے اس لیے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا. تنویر الیاس صاحب نے اتنے ارب روپے دیے تو ان کا بن گیا. اس کے بعد ایک وہ انوار الحق صاحب آئے, ان کا جو ہے نا یہ فلاں تعلق والا فلاں جگہ پہ تھا وہ. اب جب وزیر اعظم اگر اس طرح سے خالد صاحب بننا شروع ہو جائیں گے جہاں پہ, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سسٹم کے اوپر عوام کیسے اس کے ساتھ وہ ریلیٹ کرے گی. جبکہ لوگوں کے دل میں یہ بھی ہو کہ ہمیں خود مختار حیثیت رکھتے ہیں, مطلب لوگوں کے دلوں میں نہیں, مطلب آپ نے انہیں ٹیچ ہی یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے کہ آپ آزاد کشمیر کا ہے, آپ دیکھیں نا, آپ مطالعہ کشمیر کی جو کتاب جیسے پاکستان میں مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے, وہاں مطالعہ کشمیر پڑھایا جاتا ہے. آپ اس کتاب کو اٹھا کے دیکھیں, یہ ساری چیزیں نہیں لکھی ہوئی اس کے اندر. جب آپ ایک بچے کو آپ تعلیم یہ دے رہے ہیں, آپ اس کے بعد وہی بات اگر وہ اپنی زبان سے کہتا ہے تو وہ غدار ہے, جو نصاب میں پڑھتا ہے وہ بات کہے تو وہ غدار ہے. تو یہ مطلب یہ دو رنگی پوری کی پوری وہاں پہ ہوئی ہے. ایک چیز تو یہ جو ہے نا میرا موقف یہ ہے اس کے بارے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں بند گلی میں آ چکے ہیں, وہ نعرے غلط لگا رہے ہیں, ان کے پاس قیادت نہیں ہے, ان کی ساری چیزیں ہم ساری کی سارے جتنی بھی باتیں ہیں اس بارے میں ان سب کو تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن اس کا سلوشن کس نے نکالنا ہے؟ جو دوسرا فریق ہے, جو بڑا فریق ہے, جس کے ہاتھ میں اختیار ہے.
اصل تو اس نے نکالنا ہے. اگر وہ اس چیز سے مان لیتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا, اس میں جتنے بھی ہوئی, بلڈ شرٹ ہوا, کچھ لوگ مارے گئے, زخمی ہوئے, گرفتار ہوئے, اس کو دھرنے اٹھا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں پورے, اس کے اندر فورسز کو پھیلا دیں, آپ ساری چیزیں نارملائز کر دیں, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر یہ ہی آپ سپلائی روٹ یہاں سے بند کر دیتے ہیں, لوگ بھوک سے مجبور ہو کے اس کو ختم کر دیتے ہیں, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو پھر سوچنا کس کو ہے؟ فیصلہ دیکھیں نا آپ. اگر ریسپانسبلٹی آج اگر وہ والنٹیئرلی بھی دھرنا ختم کر دے نا, کون وہ مخالف وہ ایکشن کمیٹی والے, جو کچھ ہو چکا ہے نا اس کا ریزلٹ بھی جو ہے نا وہ صدیوں باقی ہے, مطلب کم از کم دہائیوں تو ضرور باقی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا, جسے میں بند گلی کہہ رہا ہوں, وہ صرف یہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کلیش کی طرف بڑھ رہے ہیں, بلکہ اسے کہہ رہا ہوں کہ آپ ختم بھی کر دیں تو اب یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بات یہ. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آزاد کشمیر کی حکومت سے جو تھا نا, یہ اتنا سمپل نہیں ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کے سارے معاملات جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. حکومت آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر وہاں پہ اس نے کوئی ریلیف دینا ہے تو اس نے پاکستان سے لے کے دینا ہے. بعض ریلیف وہ ہیں, ابھی وہ پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی 23 ارب والی, تو 23 ارب تو بجٹ میں آیا ہے, یہ 73 ارب ہے. ابھی مجھے اس کی تصحیح کرائی ہے کسی نے, 73 ارب ہے. 50 ارب کے ٹیکس عوام پہ لگے ہیں, وہ جو بجلی کے بلوں میں شامل کر دیا گیا ہے, وہ لوگوں کو دینا پڑ رہا ہے. نہیں. اچھا میں چلے اس کو ایک منٹ رہنے دیں, آپ اسے رہنے دیں. دوسری طرف آ جائیں, 12 سیٹوں کا معاملہ, کیا پاکستان اس سے متعلق نہیں ہے؟ نہیں, پاکستان کا سبجیکٹ نہیں ہے. میں آپ کو جو چیز کہہ رہا ہوں کہ قانونی طور پہ دیکھیں, نہیں, اقوام متحدہ میں کشمیر کا کیس کس نے لڑنا؟ نہیں, دیکھیں میری عرض سن لیجیے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیریٹو ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان سیٹوں کو آپ, ان کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ سیٹیں ختم کر دینی چاہیے, ان کو ووٹ کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ مطالبہ نہیں ہے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے حکومت سازی میں وہ نہ کریں, قانون سازی میں وہ شریک نہ ہوں. آپ ان کو ڈارمیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ. ڈارمیٹ ہونے سے کہ وہ وہاں پہ ہیں, ان کا ووٹ جو ہے وہ حکومت سازی میں نہیں ہوگا, جو مقامی قانون سازی ہے اس کے اندر نہیں ہوگا. یہ بات آپ اس کے ایک امینڈمنٹ کر دیں, اس کے بعد وہ ہوتے رہیں, کیا کہتے ہیں, منتخب ہوتے رہیں, آپ کی جو کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ رہیں. اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. دیکھیں اس کی مینجمنٹ کی بات ہے نا, وہ خام خواہ ان کے اوپر وسائل خرچ ہوتے ہیں. وہ جو ہے نا ایک ووٹ ایک وہ کیا ہے اس کے اصول کے خلاف ہیں ان کا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ان کے آزاد کشمیر کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو ان کو وہ 12 کو وہاں رکھ کے کرنا کیا ہے؟ نہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں وزیر اعظم کے معاملے میں, نہ قانون سازی کے معاملے میں ووٹ دے سکتے ہیں. سر وہ صرف مسئلہ کشمیر کے لیے رہے نا سر, تو اس کے لیے انہیں اتنے پیسے دیتے رہے. سر دیتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اگر پاکستان رکھنا چاہ رہا ہے, پاکستان کی مجبوری ہے, تو سر خرچہ تو پھر کرنا پڑے گا نا, یا تو ان کی مانا یا اپنی منوائے. تو یہ اب بہرحال یہ منوانا پاکستان سے پڑے گا نا, یہ والا کیا چیز, یہ والی بات. نہیں کشمیری کیا میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں سر جی دیکھیں یہ بات مانے گا کون؟ سر کیا ہے کہ اس کے اوپر لیجسلیشن پاکستان اسمبلی نے کرنی ہے. نہیں کرنی تو انہوں نہیں کرنی, لیکن پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس بات میں یا نہیں ہے؟ انٹرسٹ دیکھیں ایک چیز ہے نا خالد, آپ ایک چیز فریق تو بنا دیا آپ نے سر, اور وہاں اگر طاقت کا استعمال اس گورنمنٹ نے کرنا ہے, آزاد کشمیر گورنمنٹ نے, تو فورس کہاں سے لائے گی؟ یہی اصل وہ چیز ہے کہ دیکھیں. اب میں پھر آپ سے کہ یہ چیز یہی میرا پوائنٹ تھا جو اب آپ نے بات کہی ہے کہ فورس اگر پاکستان سے جائے گی, آپ کہیں پہ بھی کریں. دیکھیں KPK میں جب ہوا تو آپ نے کیوں فرنٹیئر کور کو آگے رکھا تھا؟ جب بلوچستان کا ہوتا ہے FC بلوچستان کیوں آگے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ فوج کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے. لیکن براہ راست جب کشمیر میں آپ نے جا کے رینجرز کو اور FC اور PC کو وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا اور آزاد کشمیر پولیس کو آپ نے پیچھے کر دیا, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ تو پولیس تو ماری گئی تھی اس حملے کے اندر. سر وہ بھی پھر دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ پھر 4 پولیس والے بھی مارے گئے. الزامات دیکھیں نا, الزامات اب یہ ہے کہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جو سینہ بسینہ گزٹ ہے وہاں پہ تو کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے انکار کیا تھا گولی چلانے سے, اس لیے جو ہے نا ان کو مارا گیا ہے. آپ ان کا پوسٹ مارٹم کروائیں, آپ ان کی جو ہے نا وہ تحقیقات کروائیں, باتیں کلیئر ہو جائیں. اب
یہ الزام در الزام میں چیزیں جب جا رہی ہیں تو پھر اس کا ہے, ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ سولوشنز کی طرف جائیں. ہاسپٹل کے اندر جا کے جن لوگوں نے مریضوں کی ٹھکائی وغیرہ کی ہے وہ بھی فوجی تھے. خالد صاحب وہ جو ویڈیوز ہیں نا, نہیں تشدد نہیں چلتی ہے میں سر جی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ویڈیوز ہیں ان میں سے کوئی بھی ویڈیو جتنی بھی وہاں کی ہے کوئی بھی اتھینٹک نہیں ہے, چاہے وہ ہاسپٹل کے اندر کی ہے چاہے وہ باہر کی ہے. میں ایسی ویڈیوز بھی میرے پاس جو ہے نا وہ بھیجی گئی ہیں جس میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, لیکن کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ کون سی ہے. ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر اگر فیصلے, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, تو ہم مزید اس معاملے کو خرابی کی طرف لے کے جائیں گے, چاہے کوئی بھی. کوئی خرابی سے سر کوئی نہیں بچا سکتا, کہ جہاں تک جا چکا ہے نا. جی میں نے یہی تو کہا ہے, اب یہاں دونوں ختم بھی کر دیں تو جو ہو چکا ہے نا خرابی ہو چکی ہے, لیکن اب وہ محبتیں دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتی. سر دو طرف ہو سکتی ہے سر, مینجمنٹ ابھی بھی مطلب کچھ گیا نہیں ہے کہ کوئی اس سے بڑا ایشو کھڑا ہو جائے جو دونوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے, تو پھر کوئی دونوں کے لیے یکساں خوف پیدا ہو جائے یا یکساں محبت کا کوئی بات پیدا ہو جائے, تو وہ چیز ہے کہ جو اس کا دارو بن سکتی ہے. وگرنہ یہ کہ جو اس وقت جس طرح کے گیون سرکمسٹانسز ہیں اسی طرح رہتے ہیں, تو اب وہ کوئی یہ چیز بہت بلاول نے بلکہ اس میں سر آپ ختم بھی کر دیں تو ختم نہیں ہوگی. یہ ادھر سے ذرا ہٹے گا, یہ جو آخر بہت سارے کشمیری پاکستان میں کام کرتے ہیں, بہت سارے پاکستانی کشمیر میں کام کرتے ہیں, یہ اب اکا دکا واقعات جو ہے نا ہر دو طرف شروع ہو جائیں گے. نفرت کی آگ جو ہے ظاہر ہے ایک چیز پیدا ہو گئی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں تو اظہار ہوگا ہی, وہ اب ختم تو نہیں ہو سکتی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہوا ہے. چلیں سر آپ دیکھیں نا اچھے مطلب ٹھیک ٹھاک اچھے بڑے لوگوں کو ریئیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس ریئیکشن میں تقسیم یہ ہو گئی ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور میں کشمیری ہوں, یا یہ کشمیری ہے اور میں پاکستانی ہوں, یہ تقسیم ہو گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اور اس میں پھر کوئی دید لحاظ یہ وہ اب کچھ باقی نہیں بچا ہوا, بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا سر, ایک جب 9/11 کے بعد ایک پورا فیز تھا جس میں مطلب جب یہ ریئیکشن آیا امریکہ کا, تو ایک بہت نعرہ چلتا تھا کہ بیلٹ نے اب بلٹ, ٹھیک ہے, پاکستان میں تبدیلی, انقلاب, شریعت, وہ بھی ایک عوامی مطالبہ تھا. اچھا اس کا نہیں, عوامی مطالبہ تو یہ نہیں تھا, بیلٹ نہیں بلٹ والا عوامی مطالبہ کیسے کہتے ہیں؟ مطلب عوام کے اندر, چلے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ اکثریت ہی نہیں, لیکن ایک ہمارے سیگمنٹ ایسا ضرور تھا جس کے اندر سیگمنٹ کے چل جو جمہوریت کفر ہے کا نعرہ لگاتے تھے. اچھا, اب ایک یہ صورت پیدا ہوئی, مطلب اس کا ہم نے ایک پورا بھگتا اس کو, اور بلٹ کے ذریعے ابھی تک اس کے مطلب اثرات آفٹر افیکٹس وہ چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک یہ عوامی تحریک کا رستہ ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسرار احمد نے ہمیشہ اس کی ایڈوکیسی کی ہے, یہ نہیں کہا کہ بلٹ حرام, سوری بیلٹ حرام ہے, مطلب الیکشن کا بھی ایک پروسیس ہے, لیکن تبدیلی کے لیے جو یہ رستہ ہے عوامی تحریک کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی تحریک سے بھی اب مایوسی اس طرح پیدا ہوگی کہ دیکھیں پچھلے یہ سارے دور کے اندر عمران خان وہ بھی عوامی تحریک, تحریر القادری وہ بھی عوامی تحریک, TLP تحریک لبیک وہ بھی عوامی تحریک, پھر بلوچستان کے بہت سے سیگمنٹس, پھر PTM, یہ ساری عوامی تحریک کے نام پہ, اور یہ بھی ایک عوامی تحریک, ٹھیک ہے. کیا یہ بھی اب ایسا نہیں لگ رہا کہ اب یہ بھی ایک پروسیس تھا, ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا, احتجاج کا حق, اپنے مطالبات کو لے کے آنا؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں قصوروار کون ہے, یا ہم آئیڈیالزم کا شکار ہیں؟ چھوڑیں اس کو, چھوڑیں, جو نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ یہ نکلے گا نا کہ جو ایک تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کو اگر آپ بائی ڈیزائن اگر کہیں سے ہے تو جو ایک امکان ہے وہ یہ ہے کہ ان میں زیادہ طاقتور کون ہے, ریاست زیادہ طاقتور ہے, ٹھیک ہے. ابھی تو یہ رائٹس ہیں, لوگ نکلے ہیں, اس کا یہ فساد ریاست ثابت کر لیتی ہے کہ فساد ہو گیا ہے, تو اب وہ ایک تو اسے مٹا دے گی بروٹیلٹی کے ساتھ, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ طاقت کا استعمال کر کے, اور اس کے بعد پھر کیا یہ جو ہم سمجھایا کرتے ہیں کہ بھائی ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے بھی حکومت کو مطالبہ, یہ سمجھانے جو کا بھی ہمیں چھوڑا جائے گا, پھر نہیں اس کا بھی امکان باقی رہے گا, وہ بھی تو مذاق بن جائے گا. نہیں مذاق نہیں بن جائے گا, نہیں وہ تو پھر نہیں جرم سمجھا جائے گا. اچھا عوام بھی جرم سمجھیں گے,
وہ یہ وہی بات کر رہے ہیں. دہشت اور گردی ادھر جو بیٹھا ہوتا ہے آپ کے جو پروگرام میں وہ کوئی میٹرک فیل جو ہے نا وہ جو اینکر صاحب. نہیں اینکر تو چھوڑیں, وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ پبلک پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو جو وہ جس نے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اسے, ہاں ٹھیک ہے, سی آئی ڈی کا جو بندہ یا اسپیشل برانچ کا جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا, اس کو کیا سمجھ ہے؟ اس کے تو دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ عوامی تحریک, جیسے آپ کے ذہن میں دہشت گردی بیٹھ گئی ایسے ہی عوامی تحریک اس کے ذہن میں بیٹھی. آپ نے اس کو جو ہی بات کی اس نے لکھ کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی نسیم جازی کے ناول کے بھی کچھ حصے شامل کر کے تو اس نے وہ آگے بھیج دینا ہے. اتنے دہشت گرد مدرس صاحب گئے 4th شیڈول میں. اچھا ٹھیک ہے. تو میرے بھائی یہ اصل میں آپ کا یعنی جو تھوڑی بہت آزادی نصیب ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور اگر ریاست وہ جو ہارڈ اسٹیٹ اور ہارش اسٹیٹ کے کچھ الفاظ آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا, اگر اس طرف جانا ہے ریاست نے تو پھر یہ ساری اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے اور ہم اس میں استعمال ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی نے وہ جو کچھ بھی کیا تھا 9 مئی کے, اس کے بعد اس کے لیے زمین تنگ ہوئی یا کشادہ ہوئی؟ ہماری بھی تنگ سب کے لیے ہو گئی. میں وہ جو قوانین بنے ہیں پیکات پتنے کیا عجیب عجیب سے نام ہے, یہ کوئی اسی طرح کے ٹیکے شیکے ہی ہیں. تو اس کے بعد اب آپ کے لیے جو نا سوشل میڈیا کا میدان بھی وہ ہو گیا, محدود ہو گیا ہے. بات کرنا مشکل ہے, سیلف سینسرشپ بہت زیادہ ہے. ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں یہ بات کروں یا نہ کروں. یہ اصل میں جو آپ کو اظہار رائے کی آزادیاں تھوڑی بہت حاصل ہیں اور سارے مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ پاکستان میں حاصل ہیں, یہ محدود ہوتی چلی جائے گی. اور جماعت سازی کی جو سہولتیں حاصل ہیں یہ بھی ختم ہوتی چلی جائیں گی. اور چائنا ماڈل یہی ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں تو یہ تو لوگوں کی اب وہ ہو رہی ہے نا, ایجوکیشن ہو رہی ہے یہ ساری. تو یہ مطلب ہماری تکلیف بھی ہمیں نہیں ہے. مطابق کراچی کے حوالے سے بھی کوئی مطلب کافی ہلچل ہے, خبریں ہیں, صرف کراچی کی نہیں کچھ گوادر کی بھی ہیں. پک کیا رہا ہے؟ پیچھے زرداری صاحب کی بھی کچھ ناراضگی تھی, سہیل وڑائچ نے بھی کوئی کالم دے مارا, بلاول بھی ناراض ہے, بلاول بھی منانا وہ والا معاملہ ہے. تو کراچی اچھا پھر کچھ اندرونی خبریں بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ بس جو ہے نا کراچی کو کچھ سیدھا پدرا کرنا ہے. ہو کیا رہا ہے سر؟ پتہ چلے وہ سارا نظام ہی بس کھڈے کھاتے لگا ہوا سر. دیکھیں ایک تو وچ مرزا یار پھرے, ایک آئینی ترمیم کا بڑا ذکر جو ہے 28ویں چل رہا ہے. اب وہ 28ویں آئینی ترمیم ہے کیا اس کو کسی کو نہیں پتا. وہ ایسے وہ 18ویں ترمیم کا کوئی توڑ ہے, تریاق ہے, جو بھی ہے کسی کو نہیں پتا. اب اس کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں کہ بلدیاتی نظام کو دوبارہ, چونکہ ہمیشہ اس وقت جو ہے یہ تو تسلیم شدہ ایک حقیقت ہے کہ ہائبرڈ سسٹم پاکستان کے اندر چل رہا ہے, ڈیموکریٹک نہیں ہے, یہ ہائبرڈ سسٹم ہے. اور جو ہائبرنیٹ کرتے ہیں اسے, وہ جو بھی مقتدر فورسز ہوتی ہیں ان کو پسندیدہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان سے اختیارات جو ہے نا وہ لیے جائیں اور گراؤنڈ لیول پہ نیچے ڈائلیوٹ کر کے انہیں نیچے دیا جائے, تاکہ بنیادی جمہوریت جو ایوب خان نے شروع کیا تھا وہ ہمیشہ سے, پرویز مشرف نے شروع کیا ضیاء الحق کے دور میں ہوا, یہ ہر ایک اس کے اندر یہ ضرورت رہتی ہے ان کی, اس وجہ سے کہ وہاں پہ ڈیل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. مطلب بلاول سے یا زرداری صاحب سے بہرحال آپ کو ڈیل کرتے ہوئے تھوڑا سا مشکل ہوگی. تو وہاں تو ایک جو ہے نا وہ ایس ایچ او کی مار ہوتا ہے, ایک بیچارہ کونسلر یا کوئی, تو وہ آپ کے لیے بڑے آرام سے آپ اس کو جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. تو جتنا ڈائلیوٹ کرتے جائیں گے اتنے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک تو یہ چیز چل رہی ہے. پھر دوسری ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جیسے کراچی ہے, گوادر ہے, یہ والے جو بڑے شہر ہیں یہ مینیج نہیں ہو پا رہے. اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہیں. اگر ہم نے پوٹینشل اس کے اندر بہت زیادہ ہے, تو اگر آپ اس کو واقعتاً کوئی ایک ڈیولپ جو ہے نا فارم میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ کو اسلام آباد کی طرح انہیں وفاقی اکائی کے اندر لے کے آنا پڑے گا. تو یہ بحث بھی تھے کہ وفاق کو مضبوط کرو, یہ جو صوبوں کو بھی مطلب وہی 28ویں آئینی ترمیم وہی ہے کہ وہ جو خالد صاحب نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں چونکہ وہ صوبوں کو زیادہ پاور دی گئی تھی, تو وہ اس کو کچھ واپس لیا جائے, کچھ اس کے اندر وہ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ایک کھچڑی پک رہی ہے. لیکن اس کے خد و خال کیا ہیں یہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے. کون کر رہا ہے یہ بھی کسی کو پتا نہیں ہے. کہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. مطلب عام طور پہ جو قانون سازی ہوتی ہے
اس کا ایک پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون بنتا ہے تو اس کے اوپر جو کچھ تھنک ٹینکس ہیں ان کے اوپر اس پہ ڈبیٹ چلتی ہے, وہاں سے کوئی ڈرافٹ بنتا ہے, وہ ڈرافٹ گورنمنٹ لیول سے یا پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ جو ہے نا اس کو ٹیبل کیا جاتا ہے, پھر وہ آتا ہے پارلیمنٹ میں, اس میں بحث ہوتی ہے, وہ کمیٹیز میں چلا جاتا ہے, جو اسپیسیفک کمیٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر, اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹ کے اوپر اس پہ جو ہے نا وہ بات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے ایک ایوان سے پاس کیا جاتا ہے, پھر دوسرے ایوان کو بھیجا جاتا ہے, دوسرے ایوان میں مطلب قومی اسمبلی میں تو جو نمائندگی ہوتی ہے عوام کی وہ آبادی کے حساب سے ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پنجاب کا حصہ سب سے بڑا ہے اور باقی اس کا, لیکن ایوان بالا جو ہے اس میں برابر کی نمائندگی ہے, کے پی کے کی بھی اتنی سیٹیں ہیں جتنی پنجاب کی ہیں, بلوچستان کی بھی اتنی ہیں, تو وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے. دونوں طرف سے جب پاس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوانٹٹی اور کوالٹی وائز دونوں جگہ سے اس کو وہ ہو گیا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جس کے اندر ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھی جو اس کے خلاف تھی اور اکٹھی تھی, اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے پاس کیا کیا ہے. اس کے اندر وہ بعد میں پتہ چلا کہ شیزا فاطمہ والا کیس لے لیں, یہ جو ابھی وہ ٹاور نہیں ہے جس نے نہ لگایا 5 کروڑ روپے جرمانہ, جب اس پہ جو بیک لیش آیا تو کہتی مینوں تو کروا دیتا کہ مینوں تو پتہ ہی نہیں چلے, پتہ ہی نہیں ہے کہیں سے. مطلب دیکھیں اب یہ بھی ایک چیز ہے, اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اصل میں ان چیزوں کو یہ ہوتا کیا ہے, یہ جتنی کمپنیز ہیں بڑی بڑے کارپوریٹس جو ہیں, بڑے کارپوریٹس یا کمپنیز کا ایک کنسورشیم بنتا ہے, وہ کنسورشیم کیا کام کرتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو اسپانسر کرتا ہے. الیکشن کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو اربوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے, اور ایک قومی اسمبلی کی سیٹ 8-10 کروڑ روپے کی. اگر آپ مطلب ہم بہت یہ بات کرتے ہیں کہ جی فرض کریں کہ ان کو بہت زیادہ مراحت مل رہی ہیں, لیکن اگر پھر بھی آپ دیکھیں تو 5 سال کے اندر وہ 2.5-3 کروڑ روپیہ لیتا ہے. ایک ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ 2.5-3 کروڑ روپیہ اتنا ہی بنتا ہے. سارے اس کے وہ کر لیں, ہاتھ پات مارنے کی بات نہیں کر رہا, جو لیگلی جو ہے نا اس کے پاس آتے ہیں وہ 2.5-3 کروڑ روپیہ بنتا ہے, پرکس ملا کے بھی سارے. تو اب ایک بندے نے 8 کروڑ لگایا اور 3 کروڑ روپیہ اس کے پاس آیا, تو کیا یہ گھاٹے کا سودا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک سمپل سی جو ہے نا سوال ہے. اور یہ اعداد شمار میرے نہیں ہے, یہ سروے آف جو ہے نا پاکستان اور جو دیگر ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اصل میں پیسے کسی اور کے ہوتے ہیں, وہ پیسے کسی اور کے ہوتے ہیں, اس کا آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے مطلب آپ ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر, آپ نے وہاں پہ اپنا گروپ بنایا ہوا ہے, آپ کو سپانسر جو ہے نا ٹیلی کام کمپنی کر رہی ہے, سپانسر نہ کیا انویسٹمنٹ کا, چلے جو اس کے لیے نام دے دے, آپ کو ایک ٹیلی کام کمپنیز جو ہے نا وہ کر رہی ہیں, انہوں نے آپ کے اوپر لگا دیا کہ جی آپ نے ایک 20 MNAs کا گروپ ہے, کتنا بن رہا ہے, چلیں جی 100 کروڑ 150 کروڑ, چلیں جی یہ لیں 150 کروڑ, 20 آپ کے ہیں. اب آپ کے گروپ کے تھرو وہ انہوں نے ایک ٹیبل کروایا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہونا ہی ہے بل, آپ کی پارٹی بھی اس کے اوپر تیار ہے, اس کے اوپر پارلیمنٹ بھی تیار ہے, تو وہ کسی نے کھول کے ہی نہیں دیکھا کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. یہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا, کئی ایسے بلز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے جو کہ ربر اسٹیمپ کی طرح سے لگتے ہیں, پارلیمنٹ کام ہی نہیں کر رہی ہوتی, اور بعد میں جو ہے نا وہ جب پتہ چلتا ہے تو پھر چیزیں وہ چاہے گھور کے دیکھنے پہ 3 سال قید کی سزا ہو یا یہ ہو, یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں. ہماری جو ایک اسٹیبلشمنٹ, ایک بات پتہ چلا نا کہ ہمارے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں یا سینٹ کے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لکھا ہوا کیا ہے, وہ بس دستخط کرتے ہیں. خالد صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب پارلیمانی نہیں, میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. کل پرسوں جب ابھی وزیر اعظم نے اس کیس میں تو یہ پتہ چلا کہ جس نے پیش کیا اس نے بھی نہیں پڑھا, باقی کیا پڑھا. اچھا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہماری جو بہت بڑی دائی PTI تو وزیر اعظم صاحب کے پاس پہنچے کہ ہمارے وہ تمباکو کا جو بزنس ہے اسد کیسر صاحب, اس کی کوئی سیٹلمنٹ کروائی جائے. ٹھیک ہے, وہ لیڈر صاحب بیچارے وہ اس کے لیے 2000 بندے ہو جاتی ہے. یہ تو کوئی مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو بلا کے ساری وہ چیزیں, جب ویسے مطلب اس معاملے مفادات ہے نا, یہ سب ایک کلب بن جاتا ہے. اس میں یہاں پہ کوئی مطلب وہ نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اوپر کے لیول پہ نا بات یہ ہے کہ یہ نیچے لوگوں کو صرف کرنے کی ہوتی ہے. دیکھیں PTI نے پورا اپنا سٹانس جو تھا کس کے چور ڈاکو کے اوپر انہوں نے بنایا عوام کے اندر. کراچی میں جو میئر کا الیکشن تھا تو پوری PTI نے کس کو ووٹ دیا, پیپلز پارٹی کو. ابھی جو ہے ان کا PTI کا ایک ہی امیدوار جیتا ہے
نیک نام صاحب، ان کا نام ہی نیک نام ہے جی بی سے، اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. تو یہ سب کچھ چلتا ہے. ایک وہ پارٹی بھی ہے جس کی کوئی سیٹ نہیں ہے، لیکن دیکھنا کرشمہ ہاں جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا اس کے بھی 4 سیٹیں ہیں، اور وہ کون ہے کہ بس پھر اب کیا کہیں. چلیں ویسے ایک ابھی ہم اس کو پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا. ایک سوال میں چھوڑ کہیں گے بھائی نام اس کا بھی بتا ہی دیتے، تو استحکام پارٹی جہانگیر ترین صاحب جو ہے آج کل. ویسے ایک سوشل میڈیا کے نیریٹو کی جو ہم نے بات کی تھی نا، کہ سوشل میڈیا کے جو نیریٹو بنانے والے محب وطن ہیں نا، اس کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ جہانگیر ترین صاحب کر رہے ہیں. یہ بات بھی رجیم چینج ہوئی نا، ملک ریاض سے شفٹ. ہاں وہ آج کل جو ہے نا جتنے بھی ایسے ہوتے ہیں نا، تو انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں جی یہ آؤٹ لیٹ کھولا ہوا ہے، اس کو 2 کروڑ مہینے کا دینا ہے، تو وہ دے دیتے ہیں. اور وہ پھر ایسے بہت سارے سوشل میڈیا کا جو نیریٹو بلڈنگ پلیٹ فارمز ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کی مدد سے چل رہے ہیں. کسی کا گھر بس جائے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ یار انفلوئنس ہو رہا ہے، سازش ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک افسانوی بات کہ یار ہر ٹائم ایکسٹرنلی چیز کو دیکھتے رہنا. تو یہ والا انفلوئنس تو انٹرنیشنلی بھی ٹرمپ کے الیکشن ہو رہے ہیں، پھر ہمارا بھی جو یہ سارا کیمپین چل رہی ہے، اس میں لاسٹ ٹائم بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ یو کے کی بہت بڑی انوالومنٹ ہے، اور یو کے فلی مطلب اس کے سیگمنٹ انوالو ہے. ایک کوشچن میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ جو سارا پروسیس تھا، اس پروسیس کے اب اگر چائنا ماڈل کی طرف جائیں گے نا، تو یہ یو کے جو چھوڑے ہوئے یہاں پہ ایسٹس ہیں، جو حکمران تھے، اشرافیہ جسے ہم کہتے ہیں، یو کے کی بنائی ہوئی اشرافیہ ہے نا. ٹھیک ہے، مطلب وہ جاگیردار ہیں، نواب ہیں، کس نے بنائے تھے؟ پیر ہیں یو نا. وہ پیر کس نے بنایا؟ یہاں تو یو کے نبی بھی بنا کے گیا ہے. پھر نبی جو مطلب یہ ربوا والے یو کے نے بنائے نا سارے. سر محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جلوسوں کے لائسنس بھی سارے یو کے دیے ہوئے ہیں. وہ پرانے چل رہے ہیں. تو یہ اصل میں یہ جو ہے نا، جو اگر وہ والی ریاست آ گئی تو یو کے ایسٹس کے لیے تو جگہ نہیں بچے گی. تو وہ اس سب کے اندر ایک جو ہے نا اضطراب پایا جاتا ہے یو کے چھوڑے ہوئے ایسٹس کے اندر. خالد صاحب ویسے تو یہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ چند ایک ہوتے ہیں جو یہ پورا گریٹ ریسیٹ ہے، جس کے اندر یہ اصل میں اس دونوں ماڈل میں ایک فرق ہے. یو کے کا ماڈل یہی تھا کہ بھائی جو آپ کے ساتھ کانا بندہ چلنا چاہیے، لگاؤ اور کھاؤ، کھاؤ اور لگاؤ، کھائے اور کام ہمارا کرے. جاگیریں اتنی ساری دے دیں تو کرپشن کی اجازت دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس لیول پہ سوچیں، کاغذ ہے نا، ہمارے لیے کرنسی ہے، یو کے لیے تو کرنسی نہیں تھی نا، کاغذ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو جتنے باہر سے فنڈ آتے ہیں کون کھاتا ہے؟ یہی جو ان کے چھوڑے ہوئے یہ جو ہے نا، انہی کے درمیان بٹ جاتے ہیں نا. تو چائنا ماڈل کیا ہے؟ بالٹی میں سوراخ کوئی نہیں ہونا چاہیے، سارا پیسہ جو ہے نا وہ واپس سرمایہ دار کے پاس جانا چاہیے، اور جس نے اتنی سی بھی کرپشن کی سیدھی گولی ہے، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. وہ کوئی جرنیل ہے، کوئی جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہے، گولی سے نیچے کام ہی نہیں. کرپشن کا کوئی نہیں ہے، کرپشن بند تو بند. اچھا ان کے تو منہ کو، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ایمانداری کس شے کا نام ہے. تو سر یہ اگلے دور میں ڈسپوز آف ہونے والے مٹیریل ہے، اس کی کوئی اس میں جگہ ہی نہیں ہے، اور انہیں نظر آ رہا ہے اپنا جو ہے نا سارا آگے جو کچھ ہونے والا ہے. سر جی تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا، اب آپ اسے فساد کہیں یا نہ کہیں، لیکن جس طرف ملک بڑھ رہا ہے نا، اس کے اندر یہ ریزسٹنس فورسز بن رہی ہیں. کیونکہ یہ وہ جو ہے نا انہیں نظر آ رہا ہے، وہ نہیں غالب کا شعر کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناک خون پروانے کا ہوگا. انہیں پتہ ہے یہ پروانے ہم نہیں بچیں گے اگر یہ ریاست اس طرف چلے گی. تو مجھے اصل میں یعنی دیکھیں فسطائیت بہت بری شے ہے، لیکن جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں نا، اس کے بغیر ہمارا علاج بھی نہیں ہے. اور پوری دنیا کی اس وقت کی جو صورتحال ہے، ساری دنیا حالت جنگ میں ہے. تو اگر کوئی عارضی طور پر، عبوری طور پر 2-3 سال کے لیے کوئی اس طرح کا جبر بھی مسلط ہو جاتا ہے نا، اور یہ گند سارا صاف ہو جاتا ہے، تو ایک گھاٹے کا سودا نہیں ہے. لیکن سیاسی آزادی، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار آئے گا وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ اس کے بعد وہ اختیار واپس عوام کو دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ ہے اہم سوال. اگر ان کو عقل ہوئی تو وہ پھر یعنی یہ صفائی کرنے کے بعد وہ واپس آئیں ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر، ایک جینین پیور ڈیموکریٹک سسٹم. اس یعنی مشاورت کا نظام کہیں، چلو ڈیموکریسی کو سے لوگ چڑ جاتے ہیں، مشاورت کہہ لیں کہ جس میں لوگوں کو کم از کم جو امر و ہم ہے اس میں ان کو اختیار حاصل ہو. تو یہ اس سے پھر وہ اسٹیبلٹی آتی ہے، استحکام آتا ہے کہ جب لوگ اپنے ریاست کو آن کرتے ہیں کہ ہماری ریاست ہے. نہیں تو وہ ایک خاص جو طبقہ ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، وہ جسے پریزیڈیم کہتے ہیں چائنا میں، وہ مالک کے کل بن جاتا ہے.
اور عوام غلام بن کے رہ جاتے ہیں. ان کو تو سوائے حکم ماننے کے اور کچھ نہیں. تو جیسے جانوروں کو چارہ ڈال دیتے ہیں تو ایسے ان کے لیے بھی سہولتیں تو پیدا کر دیتے ہیں, لیکن آزادی اظہار رائے کے بغیر تو سہولتیں پھر عوانی سطح کی بات ہو گئی نا, کہ آپ نے کھانے کو بریڈ دے دی یا شہد دے دیا یا نہریں بہا دی دودھ کی, لیکن یہ کہ اصل میں تو انسان کا انٹلیکٹ ہے اور اس کے اوپر آپ نے کیپ کر دیا, تو کیا آزادی ہے یا کیا زندگی ہے؟ تو یہ والی سوسائٹی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اس وقت سرمایہ دار لانگ ٹرم میں اس وقت سرمایہ دار یہ چاہتے ہیں, ہم بڑھ رہے ہیں اسی کی طرف, اور یہ اگر عارضی طور پہ آتا ہے تو میرے حساب میں یہ ہمارے یہ گند کا جو ہے نا علاج ہو سکتے ہیں. مستقل آتا ہے تباہی ہے, ہم نہیں چل سکتے. یعنی کم از کم ایک ملک کی حیثیت سے ہم جو ہے نا اپنا سالمیت برقرار نہیں رکھ سکیں گے. یہ جو قوم آباد ہے نا اس خطے میں, اس کی خمیر کے اندر جو ہے نا وہ ایک آزادی کا تصور پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے بہت کچھ بھی ہے, خرابیاں بھی بہت ہیں, لیکن اس کے لیے جو ہے نا انگریز کو بھی جو ہے نا یہاں پہ وہ کوئی نہ کوئی حقوق دے کے ہی تو اپنی حکومت چلانی پڑی ہے. اس کے اور جو جرنیل بھی آتا ہے نا اس کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے, اس کے بغیر نہیں چلتا. تو وہ جیسے آپ نے بنیادی جمہوریتوں والا بات کی, کنونشن لیگ ہو یا کاف لیگ ہو, کوئی نہ کوئی لیگ بنانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر فرض کریں کہ مجبوراً ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جانا بھی پڑے تو جو ہدف ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے, نہ کہ ہارڈ اسٹیٹ. بالکل صحیح. تو وہ جنہیں نظر آ رہا ہے نا کل ہمارے ہاتھ سے یہ سارا پھسل رہا ہے, تو وہ سارے ہی اضطراب ہیں, صرف ایک ملک ریاض اضطراب میں نہیں ہے, سارے پھر سر یہ جو جذبہ ہے ریٹائرڈ حضرات بھی بہت اضطراب میں. دیکھیں سر بات ہم جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بہت سی تحریکیں کھڑی ہوئی. دیکھیں اگر وکلا کی تحریک کھڑی تو جو بندے جان دے رہے تھے, جو جذبہ تھا, مطلب ہم نے بھی آنسو گیس کے ڈنڈے کھائے, مارے کھائی, وہ پھر وہ گرفتار. لیکن آپ کو یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ پیچھے کیانی صاحب نہیں, لیکن وہ بات آپ کی ہماری خمیر میں یہ چیز ہے ریزسٹنس. ابھی یہ کشمیر کی تحریک میں بھی ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اس کا بیک گراؤنڈ, کہ جینوئن تحریک ہے, آرگینکلی آئی ہے, لوگوں کی محرومیاں مجبوریاں اور کھڑے ہو کے قربانی دینا بھی تو عام بات نہیں ہے, اتنی ریزسٹ کرنا بھی تو ایک بہرحال اس کے اندر ایک چاہیے ہوتا ہے. بس کوشچن میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس کا ہم نے جو ایک اسلامی نظام یا نظام کی بہتری, نظام کی تبدیلی, اس کا ایک پاکستان بننے کے بعد ایک بہت بڑی ایڈوکیسی جو مولانا مودودی نے کی تھی کہ الیکشن پروسیس ہی ہے واحد پرامن ایک رستہ. اس کے بعد ایک اور تجویز جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف سے سامنے آئی کہ عوامی تحریک. تو الیکشن کا 70 سال میں جو برا حال ہو گیا وہ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ بچے کو بھی کہنا الیکشن کے ذریعے تبدیلی تو ہنس کے کہتا ہے تو میں نے فراڈ ہی کرنا, یہ مطلب نہ ہی سمجھا, سب کو سمجھ آ گئی. عوامی تحریک کے حوالے سے بھی وہ لیجسلیشن کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوتا. عوامی تحریک کے سامنے بھی وہ چیزیں سامنے, بلٹ اور دہشت گردی کو تو ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں انفیزیبل ہے. تو اس میں اب ہم آگے کیسے, مطلب کیا ہمارے الٹرنیٹیوز اور کیسے اس کے حوالے سے چیز کرنے چاہیے؟ تو علیحدہ پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک یہ سوال کر کے میں یہ چھوڑے جو انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے ڈسکشن اور اس حوالے سے بات کریں گے. اگر ہمارا اسٹوڈیو پر امن منتقل ہو گیا تو وہ ڈی چوک دے اس سائڈ تو اس سائڈ پہ, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بہت شکریہ مہتاب بھائی, خالد صاحب آپ کا, اور ناظرین کا بھی. کافی طویل پروگرام ہو گیا. بس یہ چیزیں اسی طرح یہ ایک ڈسکشن ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے جس میں ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے. آبویسلی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں, اوپینینز ہوتے ہیں, تو اس پہ آپ کا بھی فیڈ بیک ضروری چاہیے ہوگا. اور اگلے پروگرام تک اجازت چاہیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.